کراچی جیسا کھانا پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، اور یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ گجرانوالہ کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ زیادہ کھانے کے شوقین ہیں۔ پاکستان بھر میں اتنے کوزین ہیں اور اتنے مزے مزے کے کھانے ہیں، ہمارے پاس تو 2-4 فوڈ ہیں، اس کے بعد ہمارا فوڈ ہی ختم ہو جاتا ہے گجرانوالہ کے اندر۔ اگر وہ فوڈ ولاگر ہے پراپر، مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب کوئی اس کا انفلوئنس نہیں ہے یا چلا گیا ہے اور اس نے جا کے بتایا کہ میرے یہ 1000-2000 فالوور ہیں اور میں ایک فوڈ ولاگر ہوں تو مجھے فری کھانا دو۔ کراچی کی نہاری بڑی فیمس ہے، وہاں پہ 2-3 نہاری والے ہیں، جس میں فیمس تو جاوید ہے، زاہد ہے۔ مجھے پرسنلی جاوید کی زیادہ پسند ہے، زاہد کی نہیں۔ لاہور میں جو ٹیسٹ کا سب سے بڑا جو ہے نا کہ مطلب ٹیسٹ کیا ہے ان کی نظر میں، جس میں مرچیں زیادہ، وہ کہتے ہیں یار یہ ٹیسٹ ہی ہے۔ گرو نانک پورم میں چلے جائیں، آپ کو صرف ناشتہ وہاں ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو کھانے میں 2-3 ایسی ریسٹورینٹس ہیں جو مل جاتے ہیں بس، جس میں آپ کو مچھلی شاید مل جاتی ہے، ہریسہ مل جاتا ہے آپ کو سارا دن، کچھ بھی نہیں ہے کہ فوڈ اسٹریٹ ہے۔ آپ جتنا بڑا یہاں ریسٹورینٹ اٹھا کے دیکھ لیں، شہباز کی بات کر لیں، شہباز صاحب خود کرنے والے ہیں، کچھ سال پہلے وہ خود بھٹی پہ بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں دوں گا، کچھ ایسی بیکریز ہیں، انہوں نے گجرانوالہ کو اتنے سالوں سے ایسا پیزا کھلایا ہے کہ گجرانوالہ کے لوگوں کے لیے نا وہ پیزا ہے، اس کے لیے پیزا ہٹ کا پیزا نہیں ہے، ڈومینوز کا پیزا نہیں ہے۔ السلام علیکم، عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علی گام۔ علی گام پاکستان کے ایک نامور فوڈ ولاگر ہیں، کو فاؤنڈر ہیں مرچو کے، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم فوڈ ولاگنگ پر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ علی فار یور پریشیس ٹائم۔ تھینک یو یاسر بھائی۔ کیا چل رہا ہے؟ میرے حال سے آپ پچھلے دنوں عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ کرنے کی بہت مبارکباد ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کا جو سارے کا سارا سفر ہے وہ بہت بہترین رہا ہاں جی، ہوگا۔ الحمدللہ فیملی ٹائم تھا ذرا، تو سارا ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرا۔ اوکے گریٹ۔ تو علی، ایز یوزول میرے پوڈ کاسٹ میں جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان گیسٹ کی جرنی کو ایکسپلور کریں، بیکاز یو آر دا فیمس فوڈ ولاگر ان پاکستان۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جرنی کو ہمارے ساتھ، ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ فوڈ ولاگنگ کب آپ نے اسٹارٹ کی، وہ کون سا ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہاں یار مجھے پاکستان میں جو ڈفرینٹ فوڈس ہیں، جو ڈفرینٹ کوزینس ہیں، ان بارے باقاعدہ ویلاگنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پلیز یور انسائٹس آن دیٹ۔ یاسر بھائی، کھانے کا اور رشتہ میرا اور کھانے کا، بینگ اے کشمیری بیٹ فیملی سے ہوں تو بڑا پرانا ہے۔ ہاں، اس کو ویڈیوگرافی میں کب میں لے کر آیا، یہ چند سال پہلے کی ہی بات ہے۔ اصل اس میں جو میرا انیشیٹو تو یہ ہوتا تھا کہ چونکہ پھر اوپر سے میں گجرانوالہ کا ہوں، تو کوشش تھی کہ گجرانوالہ کے کھانے آپ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ چلیں گجرانوالہ کے ایکچوئل کھانے کیا ہیں۔ اور آپ کسی ریسٹورینٹ میں جب جاتے ہیں، وہاں پہ ہر ریسٹورینٹ کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے، کچھ اس کا سگنیچر آئٹمز ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا فیمس دیسی ریسٹورینٹ ہے شہباز، اور جب آپ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر اگر آپ چائنیز کھائیں گے تو آپ بالکل کہیں گے یار کیا کھا لیا گجرانوالہ سے۔ کانٹیننٹل تو بھرا پڑا پورا ملک، جہاں سے مرضی اچھا مل جاتا ہے، لیکن اس کی جو اسپیسیفک ڈش ہے نا دیسی، جیسے چانپیں ہیں، مٹن باربیکیو ہے، آپ کے گجرانوالہ جیسا کہیں نہیں ملتا، اس کی مٹن کڑھائیاں ہیں۔ تو یہ اصل انیشیٹو یہ تھا میرا کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں خود تو، میرا خیال ہے تقریباً آج 15-16-17 سال شاید ہو گئے ہیں، ہمارا ایک سرکل ہے دوستوں کا، ہماری ویکلی یا ویک میں 2 ٹائم جو ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا باہر سے کھانا ہے۔ تو باہر سے کھاتے تو تھے پہلے سے ہی، تو اب یہ لوگوں کو بتانا پھر میں نے شروع کیا کہ یار جب آپ یہاں پہ آؤ تو یہ کھاؤ، یہاں پہ آؤ تو یہ آئٹم، یہ تھی اس کی اصل میں اسٹارٹ۔ اور پھر گجرانوالہ میں آپ نے ہر سٹی میں کوئی نہ کوئی فیمس ولاگر دیکھا ہوگا، وہ اپنی سٹی کی وجہ سے فیمس ہوتا ہے، اس کو فیمس کر کے وہ فیمس ہو جاتا ہے پھر بعد میں۔ گجرانوالہ کا ہم بہت پیچھے تھے دوسرے شہروں سے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ مینٹلی ہر لحاظ سے گجرانوالہ ابھی بھی بہت پیچھے ہے بہت سے لوگوں سے، لیکن کم از کم آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ اب جو کوئی انٹرنیشنل ولاگرز اگر آتے ہیں، کوئی فارنر اگر آیا ہے پاکستان میں، وہ گجرانوالہ بھی اب اپنی لسٹ میں رکھتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ولاگرز آئے ہیں، کوئی فارنر آئے ہیں، وہ اسلام آباد، کراچی، لاہور سے ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے فرینڈ اسپین سے اور برازیل سے آئے ہوئے تھے، سارا گجرانوالہ ان کو وزٹ کروایا، یہاں کے کھانے، وہ سارا کنٹینٹ انہوں نے بنایا۔ تو نیشن وائڈ بھی اور انٹرنیشنلی بھی گجرانوالہ کی ریکگنائزیشن
صرف فوڈ سے بھی کرواتے ہیں. میں اپنے پیج پہ تو صرف فوڈ پہ کرواتا ہوں. اس کے علاوہ بھی پلیٹ فارم جس پہ میں گجرانوالہ کی جو اصل چیزیں ہیں, جیسے ہم ایک انڈسٹریل سٹی ہیں, تو یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ گجرانوالہ صرف خوابوں کی وجہ سے فیمس نہیں ہے. اصل میں اس کی ایک وجہ شہرت جو ہے وہ انڈسٹری بھی ہے, تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بینگ اے شہری آف گجرانوالہ کا ایک سٹیزن ہونے کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. میں ایک فوڈی بندہ ہوں, اس میں میری زیادہ ایکسپرٹیز ہیں, میں زیادہ اچھے سے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, زیادہ اچھے سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ جاؤ کسی ریسٹورینٹ پہ, آپ پیسے لگاتے ہو جا کے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اب جو آپ نے پیسے لگائے ہیں آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں ان سے اچھے کھانے بنتے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں ایمبینس فیل انجوائے کرنے کے لیے, کوئی تھوڑی سی فیملی ٹائم اسپینڈ کریں یا دوستوں کے ساتھ ٹائم باہر اسپینڈ کریں, اس ماحول کو انجوائے کریں. اگر ریسٹورینٹ پہ بیٹھے ہیں تو ان سے کیا آپ کو لینا چاہیے, جو آپ ان کو دے رہے ہیں ان سے لینا کیا ہے. اور اگر آپ پیسے لگا کے کوئی آپ کو پتہ بھی نہ ہو, پیسے بھی آپ کے لگ رہے ہیں اور آپ کو کھانے کا مزہ بھی نہیں آ رہا, تو یہ چیز میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کے پتہ ہو کہ جب آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ پہلے سے ایک ڈیسیجن لے لیں کہ یار یہاں جانا ہے اور یہ کھانا ہے جس کو ہم انجوائے کر سکیں. تو یہ اس کی کہہ سکتے ہیں آپ شروعات. اوکے فائن. اچھا علی, آپ نے 2 سے 3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کیں. پہلی آپ نے اپنی جرنی میں ڈسکس کیا کہ آپ اکثر اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈائننگ کرنے جاتے ہیں, اور وہاں سے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈائننگ تو کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ پبلک کے ساتھ شیئر کیے شیئر جائے کیے جائیں. تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ آپ کہاں سے کوالٹی فوڈ لے سکتے ہیں. میں چونکہ ایک لائف کوچ ہوں اور کہیں نہ کہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہولسٹک لائف اسٹائل کی طرف جا سکیں اور ہم ایک ایسی بلسفل اور صحت مند زندگی جی سکیں کہ جس میں جو فوڈ ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آئی بالکل مین کہ وین اٹ کمس اباؤٹ یور ہولسٹک لائف اسٹائل, تو اٹ مینس کہ آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے, آپ کی فزیکل فٹنس, اور اس میں جو آپ کے فوڈ پیٹرنس ہیں, جو آپ کی فوڈ چوائسیز ہیں, ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, تو میں تو یہ جو آؤٹ ڈور ڈائننگ ہے, ریسٹورینٹس میں جانا, ہوٹلس میں جانا, وہاں پر ڈائننگ کرنا, یہ مجھے تو بہت ایک بڑی ویئرڈ سی عجیب سی بات لگتی ہے. بیکاز وین اٹ کمس اباؤٹ یور ہیلتھ, تو آرگینک فوڈ یا وہ کھانا کہ جو ہائیجینیکلی یا انگریڈینٹس کے حوالے سے نیوٹرینٹس رچ ہو, اس حوالے سے آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. لیکن جب آپ یہ ڈائننگ کرتے ہیں تو جو ہائیجین ہے, جو فوڈ انگریڈینٹس ہیں, یا جو فوڈ کی ہیلتھ ہے, وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. تو فوڈ ولاگرس کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ آئی مین شادی شدہ ہونے کے باوجود اور فوڈ ولاگر ہونے کے باوجود کوئی آپ کی ٹمی نہیں نکلی ہوئی ہے. ادروائز تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے گوجرانوالہ کا ذکر کیا ہے جو کامنلی فیمس ہے ریسلنگ کی وجہ سے. یہ پہلوانوں کا شہر کہلاتا ہے, یہ خوابوں کا شہر کہلاتا ہے. تو یہاں پہ تو ہر دوسرا تیسرا شخص آپ کو کافی ہیلدی نظر آتا ہے. تو آپ اپنی اس ساری کی ساری روٹین میں اپنی فٹنس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں, ایک تو آپ نے یہ بات شیئر کرنی ہے. دوسرا مطلب میں چاہ رہا تھا کہ میں کویسچن یہ ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ نے کہا کہ جب ہم فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں یا ہم ڈفرینٹ کوزینس کو ٹرائی کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پبلک تک پہنچائیں کہ بھئی فوڈ کی کوالٹی کیسی ہے, ایمبیونس کیسا ہے, اور اوور آل جو پرائس لسٹنگ ہے وہ کس رینک کی ہے. تو یہاں پہ وی ہیو سین اے پریکٹس کہ دیر آر سو مینی میلافائڈ پریکٹسز, مال پریکٹسز ان فوڈ ولاگنگ, کہ اگر آپ کسی بھی ریسٹورنٹ کے حوالے سے بلاگ لکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی کوزین کے حوالے سے اپنی اوپینین دے رہے ہیں, تو اس میں اس اوپینین میں, اس بلاگنگ میں کہیں نہ کہیں آپ کی جو پرسنل پریجوڈائسز ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. بیکاز دیر واز اے CEO جو کہ ایک فوڈ چین کو رن کر رہا تھا, تو اس نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی. اور جنرلی بھی جو ایک کامن ڈسکشن, ڈرائنگ روم ڈسکشن ہوتی ہے اباؤٹ فوڈ ولاگرس, وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ہر دوسرا تیسرا بندہ فوڈ ولاگر بن کے آتا ہے اور وہ مفت میں کھانا کھانا چاہتا ہے. جب ہم اس کو مفت میں کھانا آفر نہیں کرتے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ریسٹورنٹ کے بارے میں اور کسی بھی کوزین کے بارے میں اپنی غلط رائے دے دیتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ جی ہم اس کو مفت کھانا آفر نہیں کرتے. تو ایک ایسا شخص کہ جس نے ایک اسٹارٹ اپ لیا ہے, جس نے ایک نیا ریسٹورنٹ یا ہوٹل اسٹارٹ کیا ہے, تو ایک فوڈ ولاگر آئے گا, وہ اپنے انفلوئنس کی بیس پہ, جو اس کی سوشل میڈیا کی پاور ہے اس کی بیس پہ وہ کوئی بھی رائے دے گا, تو ڈیفینیٹلی پبلک تو اس سے امپیکٹ ہوتی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ فوڈ ولاگنگ کی پازیٹیو سائڈس ہیں, وہاں پہ یہ ایک بڑی نیگیٹو سائڈ بھی ہے. دس از دا فلپ سائڈ آف
دا فوڈ ولاگنگ کہ جس میں بہت سے ریسٹورینٹس اونرس اس چیز کے حوالے سے بہت کنسرن ہیں کہ یار یہ بہت سے فوڈ ولاگرس ایسے ہیں کہ جو ہمیں رگڑا دے دیتے ہیں اور ہمارے بزنس پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو واٹ آر یور ٹو سینٹس آن دیٹ؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اچھا پہلے تو بڑا کم ایسا چانس ہوتا ہے کہ کسی ریسٹورینٹ پہ جا کے کوئی فوڈ، اگر وہ فوڈ ولاگر ہے پراپر، مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب کوئی اس کا انفلوئنس نہیں ہے یا چلا گیا ہے اور اس نے جا کے بتایا کہ میرے یہ 1000-2000 فالوورز ہیں اور میں ایک فوڈ ولاگر ہوں تو مجھے فری کھانا دو. میرا کبھی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا کسی نے ایسا کہا ہو کہ جا کر، مطلب میری کبھی آیا نہیں میرے ایکسپیرینس میں یہ چیز نا کہ کوئی کہتا ہو جا کے یار مجھے فری کھانا دو نہیں تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے. ریسٹورینٹس اونرز جو ایسا کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ بہت غلط کرتا ہے. میں تو اس کو باقاعدہ حرام سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل، اگر آپ نے فوڈ ولاگنگ، اصل میں یہ بات آپ کی اچھی ہے کہ آج کم از کم ہر بندہ وہ سمجھتا ہے کہ یار فوڈ کیمرہ اٹھاؤ اور فوڈ کی ویڈیوز بناؤ اور آپ جو ہے نا وہ فیمس ہو جائے، فوڈ ولاگر بن جاؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے. میری یہ نیچ اس لیے ہے کہ میں فوڈی ہوں، اور فوڈی ہونے کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہوتا. آپ کے دونوں سوالوں کے جواب اس میں آ جائیں گے کہ آپ پیٹو ہو. پیٹو ہونا از اے ڈفرینٹ تھنگ کہ آپ کھائی جاؤ. ہم گجرانوالہ کے لوگ، بڑی معذرت کے ساتھ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، میرا شہر ہے، مجھے اس سے محبت بڑی ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ کھانے کے شوقین ہیں. کھانے کے شوقین نہیں ہم لوگ. ہم لوگوں کی ہیبٹس ہیں زیادہ کھانا. نہیں، پاکستان بھر میں اتنے کوزین ہیں اور اتنے مزے کے کھانے ہیں. ہمارے پاس تو 2-4 فوڈ ہیں، اس کے بعد ہمارا فوڈ ہی ختم ہو جاتا ہے گجرانوالہ کے اندر. اور پھر اسی بات پہ دوبارہ چلتے ہیں کہ یہ ریسٹورینٹ اونرز موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خود بلاتے ہیں. جو بلاگرز ہوتے ہیں نا، ریسٹورینٹ اونرز ہی خود بلاتے ہیں، پیچھے بڑے ہوتے ہیں کہ آئیں. میرے پیچھے ویسے ہوتے ہیں کہ میں جاتا نہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج تک میں نے کبھی علی گام والے پیج کے اوپر ہم لوگوں نے کبھی کوئی پیڈ پروموشن نہیں کی. اوکے. یہ ایکسپیرینس میرے نظر سے چونکہ گزرا نہیں جا صرف اس لیے میں اس پہ زیادہ کوٹ کر نہیں سکتا. جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور جو بھی ریسٹورینٹ اونر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کو بتانا چاہیے، رائٹ، کہ اس کے نام مینشن کرنے چاہیے. اس میں کون سی بات ہے یار، اس کا نام مینشن کرو آپ، جو آپ سے فری کھانا مانگتا ہے، اور آپ لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی یہ صورت حال ہے. اچھا، آپ نے یہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ گجرانوالہ میں ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. اچھا، گجرانوالہ میں ایک اسٹریٹ ہے گرو نانک پورہ میں، ایم آئی کریکٹ؟ گرو نانک پورہ میں آپ کو وہاں پہ سری، پائے، مغز، نہاری، کوفتے، چنے، چاٹی کی لسی، وہ ایک ہوتا ہے بڑا اچھا مزے کا فوڈ ہوتا ہے، دیسی فوڈ. ہریسہ ہے. ہاں، ہریسہ. ہے. اور ہریسہ سمیت اس قسم کی آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو جب آپ رمضان میں وہاں پہ جائیں، اسپیشلی سحری کے وقت، یا آئی مین کسی اوکیجن پہ جائیں، جنرلی بھی اگر آپ صبح مارننگ کے ٹائم پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو اتنا رش ملتا ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور وہاں پہ آپ کو لوگ مطلب ایسے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جی پائن ایپ 4 نان پھڑاؤ، پائن ایپ 2 پلیٹاں ہریسے دیاں پھڑاؤ. اور آئی مین کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بولی نا، یہ بڑی خوبصورت ہے علی، کہ ہمیں کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، نہ کہ ہمیں زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے. اور میں چونکہ پرسنالٹی گرومنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ٹریننگس دیتا ہوں، تو اس میں اپ اسکل لیول پہ جب ہم ٹریننگس دیتے ہیں کہ ڈائننگ ایٹیکیٹس کیا ہیں، ٹیبل مینرس کیا ہیں، تو اس میں یہ چیز ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کھانا کھانا بھی ایک آرٹ ہے، کہ کس طریقے سے آپ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو کیری کرنا ہے، آپ نے کتنا کھانا ہے، آپ نے کیوں کھانا ہے. کیونکہ کھانے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ 5 باتیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کتنا کھانا ہے، آپ نے کس وقت کھانا ہے، آپ نے کیسے کھانا ہے. آئی مین کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کیا آپ کی دانتوں کا زور لگ رہا ہے یا آنتوں کا زور لگ رہا ہے؟ کیا آپ کھانا کھانے کے لیے زندہ ہیں، آپ اتنا کھا رہے ہیں کہ آپ کی کمر سیدھی رہے، یا آپ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو سانس بھی نہیں صحیح سے آ رہا، اور پھر آپ کس وقت کھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اس میں جو کہ آپ نے بتایا کہ جی گجرانوالہ کے تو کچھ کوزینس ہیں کہ یو نیم اٹ، اور لسٹ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ different cuisines across Pakistan and in the world. چونکہ I gone through your profile and I used to see کہ آپ میرے خیال سے انٹرنیشنلی بھی کافی ٹورزم کرتے ہیں. تو اسٹارٹ ہم گجرانوالہ سے ہی لیتے ہیں کہ بیکاز یو ارلیئر مینشن کہ آپ کی کوشش یہ تھی، آپ کا ویژن یہ تھا کہ میں فوڈ ولاگنگ اس لیے اسٹارٹ کروں کہ جو گجرانوالہ کے کوزینس ہیں وہ میں عالمی سطح پہ متعارف کرواؤں، تاکہ وہ لوگ جو پاکستان میں
ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنس اور ریکریشنل پلیسز کو, تفریحی مقامات کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, یا فوڈ ولاگرس ہیں اکراس دا گلوب, وہ جب پاکستان کو اپنی ڈیسٹینیشن میں شامل کرتے ہیں تو آبویسلی کراچی, لاہور میں تو آپ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن گوجرانوالہ چونکہ کہیں نہ کہیں اگنور ہو جاتا ہے, تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان کوزینس کو اکراس دا گلوب انٹروڈیوس کروائیں. بالکل. تو اس پلیٹ فارم سے آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کہ گوجرانوالہ میں کون کون سے ایسے کوزینس ہیں کہ جو آپ انٹروڈیوس کروا چکے ہیں, یا ایسے کوزینس ہیں کہ جس پہ ہمیں باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یاسر بھائی, جیسے آپ نے بتایا نا کھانا ایک آرٹ ہے, حقیقت میں بھی اسی بات کا قائل ہوں, کھانا ایک آرٹ ہے, کھانا پکانا بھی ایک آرٹ ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا گوجرانوالہ کی ایٹریز اور گوجرانوالہ میں ایٹریز, گوجرانوالہ کی ایٹریز کی اگر آپ بات کریں گے نا, یہاں پر آپ کو مٹن باربیکیو آپ کو نہیں ملتا کہیں بھی جو گوجرانوالہ میں ملتا ہے. یہ تو 200% آپ نے ہاں بات مطلب ٹھیک کہی مٹن ہے. باربیکیو میں بتا رہا ہوں, چکن میں آپ جائیں گے تو اتنا آئٹم ہے کہ وہ سارا ہمارے بھی یہاں کاپی ہو کے آیا ہوا ہے, کراچی میں ترکی میں پتہ نہیں کہاں سے آیا. مٹن باربیکیو آپ کو گوجرانوالہ جیسا کہیں نہیں ملتا. یہاں پر آپ کو جو چنے اور سری پائے, یہ دو چیزیں جو آپ کو گوجرانوالہ میں ملتی ہیں, یہ کہیں نہیں آپ کو ملتی ہیں اس جیسی مطلب کہیں نہیں آپ کو ملتی اچھے ٹیسٹ. اس کے بعد ایک ہماری ٹریڈیشنل مٹن کڑھائی ہے. یہ ٹوٹل گوجرانوالہ کے 4-5 کوزین ہیں. ہریسہ ہم کیری کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل ہریسہ گوجرانوالہ کا ہے تو یہ مطلب ایک انڈین کوزین ہے یا کشمیری کوزین ہے ہریسہ ایکچوئل, لیکن یہاں پہ آپ کو اچھا مل جاتا ہے. اس کے بعد گوجرانوالہ کی جو ایٹریز ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. گوجرانوالہ میں پھر جو ایٹریز ہیں اس میں آپ کو کانٹینینٹل ہے, یہاں پہ اچھے چائنیز ریسٹورینٹ بھی ہیں, یہاں پہ آپ کو اچھا کانٹینینٹل فائن ڈائن ریسٹورینٹ میں مل جاتا ہے. یہاں پر آپ کو ایک عربک کوزین بڑی کم ملتی ہے لیکن ہے. میں علی یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ایک لے مین ہے اس کو ابھی تک یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین عربک کوزین, چائنیز, لیبنیز, ٹرکش اینڈ کانٹینینٹل. تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ وین اٹ کمس اباؤٹ دا ورڈ کانٹینینٹل فوڈ تو اس کا کیا مطلب ہے, یا عربک اور چائنیز فوڈ میں کیا میجر ڈفرینسز ہیں؟ تو دیکھ عربک تو ٹپیکلی عربک جتنا مڈل ایسٹرن فوڈ ہے, آپ اس میں سعودی عربین کہہ لیں یا جتنا مڈل ایسٹرن دبئی یو اے جتنا فوڈ ہے وہاں کا یمنی فوڈ ہے. ایکچوئل تو جو عربک ہے نا وہ یمنی ہے, جو اصل عربک کوزین ہے وہ یمنی ہی ہے. اس میں بھی آپ کو بڑے کم کوزین ملے ہیں, جس میں بہت فیمس جو ہے ہمارا یہ مندی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مندی, وہ ایک. اس کے بعد کانٹینینٹل میں تو آپ کے پیزاز وغیرہ بھی آتے ہیں, جتنا اٹالین اور جتنا یہ یورپین سائڈ والا جتنا فوڈ ہے یہ سارا کانٹینینٹل میں آ جاتا ہے. اس میں مختلف ڈشز ہیں. یہاں پہ چونکہ ہیں نہیں لوگوں اتنی اویئرنیس نہیں. اب یہاں پہ تو آپ اندازہ کریں, ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں لوں گا, کچھ ایسی بیکریز ہیں انہوں نے گوجرانوالہ کو اتنے سالوں سے ایسا پیزا کھلایا ہے کہ گوجرانوالہ کے لوگوں کے لیے نا وہ پیزا ہے. اس کے لیے پیزا ہٹ کا پیزا نہیں ہے, ڈومینوز کا پیزا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی تھن کرسٹ پیزا نہیں ہے. گوجرانوالہ کی عوام کے لیے پیزا کیا ہے کہ آپ ڈو کے اوپر چکن بھر کے لگا دو تو وہ اسے پیزا سمجھتے ہیں. میں حیران ہوں یہاں پر آ کے برانڈس فیل ہو گئے, کیونکہ لوگ 10-15 سال سے پیزا ہی ان کا کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اصل پیزا تو ہے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا, دے آر پرون ٹو دیٹ ٹیسٹ, اور پھر ان کو ایسا پیزا چاہیے کہ جو آئی مین چکن تھک ہو. اور دیٹس دا ریزن کہ آئی یوز ٹو لسن کہ یار یہ جو ان گوجرانوالہ کے یہ جو برانڈس ہیں فاسٹ فوڈ کے وہ گوجرانوالہ میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ بڑی بہت میجر ریزن ہے یاسر بھائی اس کی. مطلب ہم لوگوں کو چونکہ کافی کانٹیکٹ رہتا ہے. اب یہاں پہ پاپا جونز ہے, یہاں پہ ڈومینوز ہے, پیزا ہٹ اب آپریشن ہی سسپینڈ کر گیا ہے تو وہ پورے پاکستان سے کر گیا, لیکن گوجرانوالہ کی عوام نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. گوجرانوالہ کی عوام نے ان کو ایکسیپٹ یہاں پہ. اچھا آپ فورن ٹرپ آپ بھی کرتے ہیں, پیزے کے اوپر چکن کا تصور بہت زیادہ جو ہے نا یہ ہمارے ادھر ہی ہے. آپ دیکھیں مطلب ویج پیزاز چلتے ہیں, سوسز پہ پیزاز مطلب ایسی سوس کا کمبینیشن بناتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ آج تک سوسز کا کمبینیشن استعمال کر کے کھانے نہیں کھاتے. اب جتنا عربی کوزین کھائیں گے نا ان کی وہ کہتے ہیں شتا دیتے ہیں ساتھ میں, یا کوئی بھی کانٹینینٹل کھاتے ہیں ساتھ میں سوسز ہوتی ہیں. حالی عربی آپ کھائیں گے, اگر آپ حالی گوشت چاول کھائیں گے آپ کہیں گے یار یہ کیا کھا لیا میں نے, حالانکہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ایک کوزین ہے ان کی مندی. آپ کھائیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا, شتے کے بغیر آپ کھائیں گے آپ کو نہیں مزہ آئے گا. بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہے. میں کہتا ہوں جب آپ کوئی ڈفرینٹ کوزین ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو آپ کمپیریزن تب کریں یا آپ نے پہلے ترکش کھایا ہے, آپ نے یہاں پہ ملنے والا ترکش کھایا, پھر آپ کہیں یار مزے کا نہیں ہے. ہاں آپ نے یہ آپ کی وہی بات جو آپ نے پہلے سوال بھی کیا تھا بلاگروں کو لے کے, بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے آپ عربی کوزین جب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں لوگ جائیں گے, لوگوں کو پسند نہیں آتی. اچھا ان سے ایک کویسچن کرنا چاہیے کہ یار آپ نے پہلے عربی کہاں سے کھایا؟ ویری ٹرو. اگر تو آپ نے پہلے عربک کھایا ہے, آپ بتاؤ بھی اس کا عربک مزے کا تھا, اس کا عربک مزے کا نہیں, پھر تو آپ کا کمپیریزن بن گیا.
جب آپ نے کھائی نہیں پہلے عربک اور آپ جب ایک کوزین دوسری کوزین ٹرائی کر رہے ہو تو اوبویسلی آپ کو وہ مختلف ملے گی, اس سے ٹیسٹ مختلف. یہ نہیں مرچ مسالے نہیں آپ کو اس کے اندر ملیں گے. ویری ٹرو. میں فرسٹ ٹائم سعودی عربیہ میں گیا 2012 میں, تب میں عمرے پہ گیا تھا. اس کے بعد تو میں وہاں پہ ہر پرماننٹ ریزیڈنٹ تھا. تو ہمارے ایک دوست نا وہ مطلب اسپیشل آئے, جدہ سے آئے, وہ مکہ میں آئے, وہاں پہ ہم لوگ کھانے پہ چلے گئے. اب وہاں پہ الطازج ایک برانڈ ہے, سعودی برانڈ ہے, مطلب یہ چکن مندی کا برانڈ ہے. اب تو وہ بروسٹ بھی دے رہا ہے. انہوں نے مندی لگوائی اور اب میں مطلب وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے مندی کو لے کر. میں نے کھائی, مجھے نا بالکل ٹیسٹ لیس فوڈ لگا. میں اب سوچ رہا ہوں, میں کہ بندہ اتنی دور سے آیا ہے, اتنا مطلب اس حساب سے تھوڑا ایکسپینسو ریسٹورینٹ بھی ہے مطلب, تو کیا مطلب کھلایا اس نے مجھے آ کے. اگر میں اس کو ایز ٹپیکل سوچ میری ہوتی نا تو میں اس کو کہتا یار یہ کیا فضول چیز ہے. لیکن آپ جب کوزین ٹرائی کر رہے ہو, اور آج مجھے باقاعدہ اس کی کچھ سالوں بعد مجھے باقاعدہ اس کی کریونگ ہوتی ہے. میں یہاں سے اب میں ریسنٹ ٹور پہ جب گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ جو ہے وہ اسپیشل کھائیں جا کے, یار یہ چیزیں ساری مجھے ان کی باقاعدہ کریونگز ہوتی ہیں عربک کوزین کی نا. تو اس طرح جب آپ کوئی ڈفرینٹ کوزین ٹرائی کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ آپ کو مرچ مسالے نہیں ملیں گے, آپ اس کو وہ فیل لے کے کھاؤ. اور کھانے کا مزہ بھی جو ہے نا تبھی آتا ہے جب آپ کھانے میں اصل میں جو جب آپ اس کو فیل نہیں کرتے نا کھانے کو. آپ جب کسی ریسٹورینٹ پہ گئے ہو, آپ کو وہ چینی کے برتن میں چمچ کی کھڑکھڑ نہیں آ رہی, اس کی آوازیں نہیں آ رہی, ان کا شور نہیں آ رہا, آپ کو وہ فیل نہیں آپ لے رہے کھانے کا, آپ کھانے کو انجوائے نہیں کرتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ میں کہتا ہوں کہ کھانے کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ اس کام کو ڈوب کے کرو. آئی مین آپ مائنڈ فل ہو کے کریں, آپ لمحہ موجود میں رہ کے کریں. آپ پانی بھی پی رہے ہیں تو آپ کو فیل آنی چاہیے کہ یار آپ پانی پی رہے ہو. آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانے کے ایک ایک بائٹ کو انجوائے کریں. بالکل. آپ چائے پی رہے ہیں, آپ کعوہ پی رہے ہیں, آپ اس کی ایک ایک چسکی کو انجوائے کریں. آپ کو فیل آنی چاہیے کہ یار آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں. اور اچھا یہ ویسے دیکھو وین اٹ کمس اباؤٹ مائنڈ فلنس جو آپ نے بات کی ہے کہ فیل آنی چاہیے, تو جو ہماری جین سی ہے, جو نوجوان بچے ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز کے, یہ جب ڈفرینٹ ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب سے پہلے تو وہ اسٹوری لگے گی, سب سے پہلے تو وہ پکچرس ہوں گی, چاہے اتنی دیر میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے, اور پھر ڈیورنگ ڈائننگ بھی آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں. تو بچے کھانے کی جو فیل ہے وہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, ایمبیانس کو انجوائے کرتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں. تو میرے خیال سے جو جین سی ہے, جو نئے بچے ہیں, ان کے اندر یہ چیز زیادہ ڈیولپ ہوتی جا جیسے رہی بھی ہے. آپ ویسٹ کر دیتے ہیں کھانا, ہماری تو مجبوری ہے نا. ہم نے تو مجھے تو کافی سال ہو گئے میں نے گرم کھانا ہی نہیں کھایا. میں اس کی ویڈیوگرافی کرتا ہوں, اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں ہم لوگ. جو لوگ, میں اکثر ویڈیوز میں کہتا بھی ہوں کہ یار آپ کھانا انجوائے کرو, آگے اسٹوری بعد میں بنا لو, کھانا انجوائے کرو. جب آپ اپنی اسٹوریز کے چکروں میں جب آپ نے وہ 15-20 منٹ کھانے کو گزار دیے نا سرو ہونے کے بعد, آپ نے کھانا ویسٹ کر دیا. اس کے بعد آپ اس پہ ریویو نہیں دے سکتے, اچھا یا برا کچھ بھی. کھانے کا ریویو ہے یہ کھانا سرو ہوا اور آپ نے کھانا شروع کر دیا. اس کے بعد آپ 15-20 منٹ بیٹھے, آپ اپنی اسٹوریز اور فوٹوز میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اس کے بعد آپ کو کھانے کا مزہ نہیں آیا, آپ ریسٹورینٹ پہ چڑھ دوڑو. بڑے ایسے لوگ بھی ہیں مطلب چڑھ دوڑتے ہیں, جو ایسے چڑھ دوڑتے ہیں, وہ ریسٹورینٹ اونرز کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کوئی بلاگر ہے یہ بلاگر ہے. اور جب ان کو ویسے بھی علی یار دیکھو, فار ایگزامپل ایک ولاگر ہے, تو میرا اس میں یہ زاویہ نظر ہے کہ اگر آپ کو کھانا نہیں بھی پسند آیا تو آپ 1 بار 2 بار 3 بار اس کو ٹرائی کر لیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق ہر بندے کے ٹیسٹ بڈس ڈفرینٹ ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت اسپائسی کھانا پسند ہو اور آپ لائٹ اسپائسی فوڈ پسند کرتے ہوں. جو آپ کے ٹیسٹ بڈس ہیں وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے آئی مین کم اسپائسی فوڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں زیادہ اسپائسی فوڈ کو پسند کرتا ہوں. تو یہ اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے کہ جو چیز آپ کے لیے بہت اسپائسی ہے وہ میرے لیے شاید نہیں ہوئے. تو اس پہ جو ہے نا آپ کو جلدی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار جس بندے نے یہ سارا ایک سیٹ اپ لگایا ہے, ہاں اگر کوئی بڑی سویئر قسم کی, کرونک قسم کی کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس سے انسانی صحت پر بہت ڈائیورس افیکٹس آنے کے خدشات ہیں, یا کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو پبلک ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے ایٹ لارج, تو وہاں پہ پھر آپ کو اس چیز کو رپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ فوری طور پر اپنی اوپینین دیں. تو میں ابھی بھی گجرانوالہ میں ہی رہوں گا, پھر ہم گجرانوالہ سے باہر نکلیں گے. علی, بیوروکریسی میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ گجرانوالہ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو گجرانوالہ کے جو کھانے ہیں, کھابے ہیں,
اس کی جو انڈسٹری ہے ریسلنگ، یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں. جب کھانوں کی بات آتی ہے تو لوگ اسپیسیفکلی گوجرانوالا کے جو ٹریڈیشنل فوڈس ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا، مٹن کی جو جتنی بھی کوزینس ہیں، مٹن کڑاہی ہے، باربیکیو ہے، یہ ساری چیزیں، اور اسپیشلی چڑے بٹیروں کو تو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے. تو لوگ اسپیشلی یہاں پر کھانے آتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکا. جب ہم بات کرتے ہیں آئی مین اپ اسکل لیول ڈائننگ کی، تو گو کہ گوجرانوالا میں بہت سے اچھے اچھے ریسٹورینٹس اور ہوٹلس گوجرانوالا میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں. لیکن جو ایک دوسرے شہر سے آنے والا شخص ہے وہ گوجرانوالا میں روایتی کوزین کھانے آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبیونس بہت پور ہے. آئی مین کہ ایک فیملی اگر لاہور کراچی سے آ رہی ہے اور وہ ایک تنگ سی گلی میں جائے گی، یا اگر آپ گرو نانک پورہ اسٹریٹ کی موجودہ حالت کو دیکھیں تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے. انکروچمنٹس ہیں، گندگی ہے، کیسے ڈیبریس ہے، ڈسٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ از اٹ پاسبل کہ جو گوجرانوالا کے جتنے بھی انفلوئنسرس ہیں، وین اٹ کمس اباؤٹ لائف اسٹائل انفلوئنسرس، فوڈ ولاگرس، وائی شوڈنٹ دے ٹاک ٹو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن، اور پھر اس میں آپ گوجرانوالا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو بھی انوالو کریں، اور آپ ان کو بتائیں کہ یار آپ لاہور کو دیکھیں کہ وہاں پہ کامران لاشاری صاحب نے کس طرح ڈیولپ کی ہے فوڈ اسٹریٹ. اسی طرح آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو اسلام آباد میں آپ کو میلوڈی فوڈ پارک، جب سی ڈی اے کے چیئرمین تھے کامران لاشاری تو انہوں نے کتنا اس کو اپ اسکل لیول پہ اسٹیبلش کیا، اس کو رینوویٹ کیا. تو گوجرانوالا میں بھی کوئی ایک ایسی فوڈ اسٹریٹ ہونی چاہیے کہ جو اسپیسیفکلی صرف ڈفرینٹ گوجرانوالا کے ٹریڈیشنل کوزینس کی نمائندگی کرے، اور وہاں پہ جب آپ آئیں تو آپ کو ایک فیملی انوائرمنٹ ملے، آپ کو اچھا فیل ہو. تو اس پر کبھی آپ نے سوچا ہے، یا آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ یار گوجرانوالا کی جو فوڈ انڈسٹری ہے اس کو ہمیں عالمی سطح تک انٹروڈیوس کروانے کے لیے انفراسٹرکچر پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے بھی یہاں پہ بات پھر تھوڑی سیاسی ہو جائے گی، فوڈ سے ہم نکل جائیں گے، نہیں آپ گوجرانوالا میں. سیاسی بات کریں، کھل ڈل کے بات کریں، آپ اوپنلی بات گوجرانوالا کریں. نا یہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے دماغوں سے نا روٹی نکلتی نہیں، ایک حقیقت ہے. اچھا، ویسے آپ فوڈ ولاگر ہیں اور پھر آپ روٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. سر نہیں دیکھیں، میں یہ اس کو بھی میں جب ڈیفائن کر ہی دوں، ایکچوئل فوڈ ولاگر آپ مجھے کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے، میں خود کو فوڈ ولاگر کنسیڈر کرتا نہیں. میں ایک فوڈی بندہ ہوں، جو ہر گوجرانوالا کا بندہ اور ہر کشمیری بٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اسی طرح کا میں بھی ہوں. بس یہ ہے کہ میں کھانے کو ذرا اچھا پریزنٹ کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھو کھانا ہے. ہاں مجھے کھانے سے پیار بھی بڑا ہے، مطلب میں بڑا شوقین ہوں کھانے کا. مجھے اچھی کوزین آپ بتائیں، مجھے میں پیچھے ایک دوست کے ساتھ، مطلب میں نے شرط کیا رکھی تھی، ہم لوگ ایک گیم تھی، مطلب اس پہ ہم لوگ کی بیٹ لگ گئی. میں کہا تو نے کھانا کھلانا کراچی سے، وہ فلاں ریسٹورینٹ ہے. ہار گیا، جا کے کھا کر آئے. کراچی کے کھا کر آیا میں. کراچی میں کہاں گئے آپ؟ ضمیر انصاری. اوکے. اچھا، خیر میں کراچی جاتا ہوں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. مجھے تو کراچی میں وہ پسند ہے، وہ دو دریا پر کولاچی. ہاں کولاچی، اس کا کھانا مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھا ہے. مطلب فائن ڈائن ریسٹورینٹ میں اتنا اچھا کھانا بہت کم چانس ہوتا ہے. ایون میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں علی، کہ میں فوڈ پسند کرتا ہوں لیکن میں بہت کم کھاتا ہوں، مطلب ونس ان اے بلیو مون. کہ میں ایک تو اس چیز کے بہت خلاف ہوں باہر کے کھانے سے. ایک تو مطلب میں اس کو پیسے کا ضیاع سمجھتا ہوں. دوسرا نہیں ہے بھی ہے، باہر سے کھانا عیاشی، بالکل عیاشی. ہاں تو چونکہ دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ بیچاری آپ کی اس وقت اکنامک کرنچ ہے، اور آپ کی 12-14 کروڑ عوام جو ہے نا وہ آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے. آئی مین ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عیاشی ہے. اور پھر اگر ہیلتھ وائز دیکھا جائے تو مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنا وہ اس میں کس قسم کا آئل یوز کرتے ہیں، کتنی اس کو اسپائسی بنانے کے لیے. کیونکہ جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ آپ کو ان چیزوں کو اس طرح دکھا رہی ہیں کہ بھئی انہوں نے آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا ہے، اور آپ نے اگر ہائی فیل کرنا ہے، یا آپ کی خود کی سینس آف سیلف ورتھ کی بنیادیں غلط ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس میں چیک ان کر کے اسٹوریز بنا کے تھوڑا سا ہائی فیل کر رہے ہیں، اپنی سینس آف سیلف ورتھ کو انکریز کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ نیڈ ٹو بی ایڈریس. تو خیر میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا. لیکن میں جب ادھر گیا کولاچی میں، اور میں خود بھی نہیں گیا، بلکہ میں آج اس پوڈ کاسٹ میں
میں یہ بات ریویل کر رہا ہوں کہ میرا سارا فرینڈ سرکل جو میرے کلوز لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یاسر عرفات کبھی بھی خود اپنی پاکٹ سے باہر ڈائننگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں مطلب مجھے کوئی دوست احباب وغیرہ لے کے جاتے ہیں, پہلے تو میں ان کو منع کرتا ہوں کہ یار, اور اگر جانا بھی ہے تو آئی اونلی ٹیک گرل فوڈ, مطلب گرل فوڈ ہے یا دیسی مرغی مجھے بہت پسند ہے, یا اگر میں کھاؤں گا تو فش کھا لوں گا. تو کراچی میں جب وہ somebody take me there at کراچی, I had a wonderful experience. اور وہاں پہ میرے یہ کامنٹس تھے کہ یار اتنا اچھا فوڈ تو آپ کو لاہور گجرانوالہ میں بھی نہیں ملتا. جو دا کوالٹی آف فوڈ آئی ہیڈ ٹرائیڈ اوور دیئر میکسیکن اسٹیک, اور پھر فش کی کوئی آئٹم تھی, مجھے نام بھول گیا, اور مجھے یہ بہت مشکل نام لگتے ہیں, مجھے آج تک ان کی سمجھ نہیں آئی کہ آئی مین ایک نام ہے لاما پمپا جوزے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور کوئی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ میری سمپلسٹی ہے یا نہیں, یہ میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ کراچی جیسا کھانا پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملتا. یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے. پھر میں کہوں گا کہ گجرانوالہ کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ زیادہ کھانے کے شوقین ہیں, لیکن کھانا جو ہے نا کراچی میں ایسی ایسی کوزین اور ایسے ایسے کھانے ہیں وہاں پہ, اوبویسلی شہر بڑا ہے تو اسی لحاظ سے. ایک میں مزے کی چیز آپ کو اور بتاؤں, یہ آپ سمجھیں کہ بڑی تیزیں جو اسپائسز جو کھلاتے ہیں آپ کو, یہ بڑا کوئی انہوں نے ٹیسٹ انہوں نے بنایا ہوتا ہے. اصل میں اسپائس آپ کو پتہ کیا کرتا ہے؟ اسپائس اس کھانے میں موجود ایب چھپاتا ہے سر. اسپائس ایکچوئل جو مرچیں ہوتی ہیں نا, یہ بہت سے ایب چھپاتی ہے کھانے کے. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں بڑی مزے کی. میں اب یہ آگے گرمیاں شروع ہو جائیں گی, جون جولائی اگست میں جو ہبس والے مہینے ہوتے ہیں, میں ان میں چکن باہر سے نہیں کھاتا. اس کی کیا وجہ؟ آپ جس کا چکن کھا لیں, جس کا چکن آپ دیکھ لیں, کھائیں گے آپ, گرل چاہے لگوا لیں, جس کا چکن آپ کھائیں گے اس میں اسمیل ہوگی. یہاں سر لوگ ٹمپریچر مینٹین نہیں کرتے ہیں. مطلب اچھا ایک مزے کی چیز ہے, مطلب مجھ پہ بھی ایلیگیشن آتے ہیں کہ آپ نے نا کبھی نیگیٹو نہیں ریویو دیا کسی کا. میں کہتا ہوں یار اس پہ میری ایک چیز ہے کہ میں کھانے کو نا برا نہیں کہتا. ہاں جو پسند ہی نہیں میں اس کے بارے میں بتاتا ہی نہیں. جو مجھے پسند ہوتا ہے میں اس کے بارے میں ہی بتاتا ہوں. ایون جو لوگ تو مجھے بڑا باریکی سے فالو کرتے ہیں نا, ان کو پتا ہے میں نے ویڈیو میں بھی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے میں نے 5-6 ڈشز لگوائی ہیں نا, ایٹ دی اینڈ جب میں بول رہا ہوں تو میں انہیں کا بتا رہا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہے. جو مجھے پسند نہیں ہے نا میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. یہ ضرور پتا میرے آرڈر میں تھی, لیکن یہ مجھے مزے کا لگا اور یہ مجھے مزے کا لگا. جو مجھے پسند نہیں ہے میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. اوکے اچھا, یہ علی میں اس کویسچن کی طرف ہی آنا چاہوں گا. مجھے آپ وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ گجرانوالہ کیوں نہیں ابھی تک اپنی یہ جو ہاں سیاسی طور پہ سر بڑا جو ہے نا ہمارے لوگوں سے نا دماغ سے روٹی نکلتی نہیں, روٹی کے آگے ہم سوچتے ہی نہیں. ہماری فوڈ اسٹریٹ دیکھیں, کسی کام کی فوڈ اسٹریٹ نہیں ہے. 2 فوڈ اسٹریٹس ہیں ہمارے پاس, ایک گرو نانک پورہ میں ہے اور ایک ہے ہماری بختے والا میں. فوڈ اسٹریٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو صبح سے لے کر رات تک ہر کوزین نہیں, مطلب آپ کا کم از کم ٹریڈیشنل فوڈ آپ کو وہاں سے سارا ملے. یا ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو آئی مین اسپائس وتھ فرائی ہے, جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ اس لیول کا ہو کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو ایک فیل آئے کہ آپ کسی فوڈ اسٹریٹ میں گئے ہیں. وہاں پہ آپ آئی مین جو موجودہ صورت حال ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑیاں گزر رہی ہیں, ڈسٹ ہے, ڈیبرس ہے, مینجمنٹ نہیں اور ہے, گندگی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اور گجرانوالہ میں جو ان کے کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ کتنا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. سو کچھ بھی نہیں سر, یہ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو فیل ہے. مطلب میں تو یہ سمجھ دیں کہ فوڈ اسٹریٹس ہیں. آپ گرو نانک پورہ میں چلیں جائیں, آپ کو صرف ناشتہ وہاں ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو کھانے میں 2-3 ایسی ریسٹورینٹس ہیں جو مل جاتے ہیں بس, جس میں آپ کو مچھلی شاید مل جاتی ہے, ہریسہ مل جاتا ہے آپ کو سارا دن. کچھ بھی نہیں, یہ کوئی فوڈ اسٹریٹ ہے. پھر بختے والا محلہ میں آپ چلے جائیں, یہ کوئی فوڈ اسٹریٹ ہے. مطلب 1-2 ریسٹورینٹ والے شہباز والا وہاں بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہاں پراپر ایک مطلب ہونی چاہیے کہ آپ کو صبح سے لے کے ہر جو آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کو وہاں پہ ملے. تو یہ سیاسی لحاظ سے ہمارے جو پولیٹیشینز یہاں سے ہوتے رہے ہیں, اب تو ہے انڈر دی ڈی سی ساری ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچے. ڈی سی صاحب بھی صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کا کافی ملنا جلنا رہتا ہے, آپ ان کو پیغام بھی دیجیے گا. میرا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, میں تو ٹریننگس وغیرہ دیتا ہوں, لیکن آپ کی ایوانوں تک پہنچ تو ہے نا. ہمیں سنانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. ہمیں جب کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی سوشل ایشو کوئی ہوتا ہے, اگر پبلک ایشو کوئی ہوتا ہے تو ہم کسی اور طریقے سے سناتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, ان تک پیغام پہنچاتے ہیں. اس کے بعد اس پہ بھی عمل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بس ایسے آئے مائیں شائیں والا ہی کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ گجرانوالہ اصل میں تو سیاسی لحاظ سے فی الحال لوارث ہے, کئی سالوں سے لوارث ہے. کوئی یہاں پہ جتنے ہمارے پولیٹیشینز ہیں, ابھی الیکشن آئیں گے سب باہر نکل آئیں گے, اس سے پہلے آپ آج کے حالات دیکھ لیں. میں تو سیاسی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, ہمارے مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا.
سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں. عوام تو صرف ووٹ مانگنے کی جب باری آتی ہے عوام کے پیچھے ہوتے ہیں. آج کون نکلا ہوا ہے جو پیٹرول کی مہنگائی کا رونا پیٹ رہا ہے؟ کون نکلا ہوا ہے جو آٹے کی مہنگائی کا رونا پیٹ رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا، اس میں علی ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں جو پولیٹیکل ڈسکشنس ہیں، کانورسیشنس ہیں، میں اس کو ڈسکرش کرتا ہوں. تو اینی ویز ہم فوڈ ولاگنگ کی طرف ہی آتے ہیں. اچھا، ہم گجرانوالہ تھے، اور گجرانوالہ کے حوالے سے جو آج مجھے سیکھنے کو بات ملی ہے، میں سمجھتا تھا یار گجرانوالہ کے کھانے کھابے، لیکن آپ نے میری مسکنسیپشن کو ٹھیک کیا ہے کہ ہم کھانوں کو زیادہ اسپائس کرتے ہیں، اور چند کوزینس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی گجرانوالہ بہت بڑا مرکز ہے کھانوں کا، تو اصل مرکز تو کراچی ہے. تو اب میرے حال سے سیدھا گجرانوالہ سے کراچی چلتے ہیں. تو کراچی کے جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، ایز اے سیڈ ارلیئر کہ میں خود تو جاتا نہیں ہوں، مجھے کوئی لے جاتا ہے، اور somebody asked me there کہ بھائی یہاں کی بریانی اتنی لیول کی ہے کہ آپ کھائیں گے اور آپ انگلیاں چاٹیں گے. لیکن جب میں وہاں کی بریانی ٹرائی کی تو ایک تو وہ بہت موٹا چاول تھا، اور پھر اس میں وہ بہت زیادہ گھی ایسے تھا، آئلی اتنا تھا کہ میں نے وہ ایک بائٹ لیا اور میں نے چھوڑ دیا، مجھے پسند نہیں آئی. تو میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کراچی کی، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے فوڈ ولاگر، میرا کو کھانے میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. تو آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں کہ کراچی میں؟ ایک تو آپ بتائیں کہ کون کون سے کوزینس ہیں وہاں پر، اور کون کون سے ایسے مین ریسٹورنٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے ڈائننگ انجوائے کر سکتے ہیں. کراچی میں یاسر بھائی کراچی کی نہاری بڑی فیمس ہے. وہاں پہ 2-3 نہاری والے ہیں، جس میں فیمس تو جاوید ہے، زاہد ہے. مجھے پرسنلی جاوید کی زیادہ پسند ہے، زاہد کی نہیں. ایک تو اور ہے، مجھے نام ابھی اس کا مائنڈ میں آ رہا ہے. مطلب نہاری کراچی جیسی آپ کو نہیں ملتی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، بریانی میں بھی یہ بھی حقیقت تو ہے کہ بریانی بھی جو کراچی جیسی نا وہ نہیں آپ کو ملتی کہیں پہ. کراچی یا حیدرآباد جیسی بریانی، وہاں بریانی میں ورائٹی بڑی ہے. وہاں پہ مطلب چنا بریانی، مٹن بریانی، بیف بریانی، چکن بریانی. تو اس ویسی بریانی بھی آپ کو کہیں نہیں ملتی، جس میں بڑے جو ہے نا، میں ایک پلاؤ کھاتا ہوں، رئیس کا پلاؤ کراچی کے اندر نا، رئیس کا پلاؤ. اچھا، میں نے ویسا پلاؤ نہیں کبھی کھایا. اچھا، اس کی ایک یہ وجہ جو بھی، بنوں کا پلاؤ ہے اس سے بھی بہتر ہے سر، بہت بہتر ہے بنوں کا پلاؤ. تو بنوں کی نہیں خیر بات کریں گے، ہاں بیف پلاؤ کی ضرور بات کریں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو بھی کہ وہ. اچھا، کراچی میں کیا ہے، آپ کسی بھی بریانی، جو اچھے بریانی سینٹرز ہیں نا، وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، خود بھی دیکھتے ہیں کہ آپ 10-15 منٹ کھڑے ہیں وہاں پہ، ایک پتیلا جا رہا ہے، ایک پتیلا آ رہا ہے، ایک پتیلا جا رہا ہے، ایک پتیلا آ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جو ریسٹورینٹ کی اتنی جہاں پہ اتنا فوڈ فلو ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ ایک ڈاؤٹ آپ کم از کم نکال لیں، یہاں آپ کو چیز فریش نہیں ملے گی. ہاں، یہ ہے. اچھا، یہ میں بھی اس چیز پہ تسلی سے پھر میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ ایک فوڈ فلو زیادہ ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جی کئی دن کی فوڈ جو ہے نا انہوں نے اس کی شیلف لائف کو بڑھایا ہوا ہے یا اس کو فریز کیا ہوا ہے، تو آپ کو فریز وہاں فوڈ پہ آپ کو دیں گے. فریش چیز ملے گی. اور کراچی میں بیف کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ نا مٹن زیادہ پسند کرتے ہیں، رائٹ. وہاں بیف کا بہت استعمال کیا. پھر بہاری بوٹی ہے کراچی کی، کراچی جیسی ملائی بوٹی کی آپ سن لیں. ملائی بوٹی کراچی میں جہاں سے بھی آئی اس کو چھوڑیں، لیکن اصل ملائی بوٹی جو ہے نا وہ کراچی میں جا کر کھانے والی ہے، کراچی والوں کی. اوکے. یہاں پہ ہمارے کیا کرتے ہیں، ملائی بوٹی بناتے ہیں تھائی کے پیس کی، چکن کے تھائی کے حصے کی ملائی بوٹی بناتے ہیں جو پہلی جوسی ہوتا ہے. لوگوں نے یہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اصل ملائی بوٹی سینے کے پیس کی بنتی ہے، اور وہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ واقعی یہ ملائی ہے. اوکے. اصل تو کمال ہوا نا کہ آپ نے سینے کے گوشت کو ملائی کیا ہوا ہے. وہ تھائی کا تو پہلی جوسی ہے، وہ تو پہلی ملائی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا ڈفرینس ہے. حالی ملائی بوٹی وہاں سے موو ہو کر آئی ہے، اور وہاں پہ کئی سالوں سے چل رہی ہے. یہاں ہمارے آج 5-7 سال ہوئے ہوں گے ملائی بوٹی کو انٹروڈیوس گجرانوالہ میں ہوئے ہوئے. اچھا، اس کے بعد کراچی ملائی بوٹی، بہاری بوٹی کراچی کی بڑی فیمس ہے. یہاں پہ بریانی آپ کو ویسے نہیں ملتی. نہاری حلیم پھر کراچی کی آپ دیکھیں. حلیم میں نے اتفاق کی بات ہے، میں نے کبھی کراچی سے حلیم ٹرائی نہیں کی، لیکن حلیم اس کی وہاں کراچی میں بہت شاندار آپ کو ملتی ہیں. بہت پوائنٹس ملتے ہیں حلیم کے. پھر اس کے علاوہ کراچی میں آپ کو سی فوڈ کی بہت ورائٹی مل جاتی ہے. سی فوڈ کی بہت ورائٹی وہاں پہ مل جاتی ہے. وہ کماڑی ایک ان کی فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ سارا سی فوڈ آپ کو ملتا ہے، بہت شاندار قسم کا. پران پلاؤ مل جائے گا آپ کو، پران کڑھائی مل جائے گی. اور یہاں پہ گجرانوالہ میں پران آئے کو 3 سال ہوئے ہیں میرا خیال ہے. 3-4 سال پہلے آپ جائیں، کسی نے پران یہاں پہ کوئی نہیں سیل کرتا تھا. کوئی یہاں پہ آج بھی 1-2 شاید ہوں گے یا مل جاتے ہوں گے فائن ڈائن ریسٹورینٹ سے. تو کھانے میں بہت اچھا وہ کوالٹی فوڈ، وہاں کراچی میں کوالٹی فوڈ کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں ہمارے کوانٹٹی آف فوڈ دیکھتے ہیں کہ فوڈ کی کوانٹٹی کتنی ہے. اس لیے یہاں پہ بہت سے ریسٹورینٹ پہ کمپرومائز بھی ہوتے ہیں. جب آپ کوانٹٹی پہ آتے ہیں تو بہت سے ریسٹورینٹ کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے کوالٹی اور کوانٹٹی کھانا تو بھائی آپ کو پیسے زیادہ خرچ کرنے ہیں.
اوکے کم پیسوں میں آپ کوانٹٹی تو لے لو گے, آپ کوالٹی نہیں لے سکتے. پھر آپ گلا نہ کرو, ریسٹورینٹ والے سے بھی گلا نہ کرو. یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں گا, ایک ریسٹورینٹ والا جب ریسٹورینٹ بناتا ہے, وہ کوئی بھی ریسٹورینٹ آپ بنائیں گے, آپ یہ سوچ کر بنائیں گے کہ یار میں اب کم کوالٹی والا فوڈ لوگوں کو کھلاؤں گا نو اور گھٹیا ٹیسٹ والا فوڈ کھلاؤں گا لوگوں کو, کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا ہے. اور ریسٹورینٹ والوں سے بھی ایک بات میں کہوں گا, جن کے پاس ایکسٹرا پیسہ نا, وہ یہ نہ سمجھے کہ یار میرے پاس کوئی پیسہ فالتو بڑا میں ریسٹورینٹ کھول لوں. ریسٹورینٹ آپ کے وہی سکسیزفل ہیں جو خود کرنے والے ہیں. آپ جتنا بڑا یہاں ریسٹورینٹ اٹھا کے دیکھ لیں, شہباز کی بات کر لیں, شہباز صاحب خود کرنے والے ہیں. کچھ سال پہلے وہ خود بھٹی پہ بھی کھڑے ہوتے تھے. خضر پہ جائیں گے, خضر والے جو خود کرنے والے ہیں سر, آئی مین ان کی شیف اپنی بیسڈ, ریسیپیز اپنی ہیں. ریسیپیاں شیف بیسڈ. وہ ریسٹورینٹ نہیں چلا رہے کہ شیف بیسڈ ریسیپی کے اوپر ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں. یہاں پہ بہت سے ریسٹورینٹ کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں. صرف کیوں بند ہوتے ہیں؟ ایک شیف ان کو آ کے کہتا ہے, وہ 2 سال کسی ریسٹورینٹ پہ لگا کے نا مالک کے پاس آتا ہے جو نیا اس کا بننے والا ہوتا ہے کہ یار میرے کو فلانی ریسیپی ہے جی, میں تسی ریسٹورینٹ کھولو. اس کا 50 60 70 لاکھ لگوائے گا, وہ کچھ 6 مہینے کام کرے گا, وہاں پہ شیف صاحب کے اپنے نخرے شروع ہو جائیں گے. وہ ایک اچھا, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. گجرانوالہ میں ایک مینہٹن گرل کے نام سے ریسٹورینٹ اوپن ہوا. پہلے وہ مینہٹن بائٹس تھا, پھر وہ مینہٹن گرل, انہوں نے اس کو ری نیم کیا, اس میں ٹریڈیشنل فوڈ انہوں نے ایڈ کی. تو دے انویسٹیڈ اراؤنڈ آئی تھنک کہ لگ بھگ کوئی 7 سے 8 کروڑ انہوں نے انویسٹ کیا. بڑا اپ اسکل لیول کا وہ ریسٹورینٹ تھا, لیکن وہ 2 سال نہیں چلا اور آئی مین ان کو پھر کلوز کرنا پڑا. تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ڈفرینٹ شیفس جو ہے وہ ہائر کیے اور وہ شیفس بلیک میل کرتے رہتے تھے. یاسر بھائی ڈیفینیٹ بات یہی ہوتی ہے. آپ جو ہے نا, وہ آپ کو کھانا پسند ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریسٹورینٹ کھول لو. ریسٹورینٹ چلانا ایک بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار میرے پاس فالتو پیسہ بڑا ہے, ایک ریسٹورینٹ بنا لیتے ہیں, ساری زندگی دیا روٹیاں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس پہ جو ہے نا, آپ اگر تو خود ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ایک, میں نام نہیں لوں گا, لیکن انٹرنیشنلی ریکگنائز میرا عزیز ہے, میرا کزن ہے, میرے پاس آیا ایک ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے. اچھا, میرا جو کہ کزن ہے مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا یار کون ہے, مطلب شیف ہم لوگ لیں گے. میں نے اسے بولا یار تم آئے ہو, آپ میرے پاس آئے ہو کہ آپ نے کل ہی ریسٹورینٹ کھولنا ہے, آپ واپس جاؤ اپنے کسی بھائی کو کسی ریسٹورینٹ پہ بھیجو, وہ جا کر وہاں پہ سیکھے. کم از کم اتنا سیکھے کہ وہ شیف سے کام لے لے. یس. تو پھر بھائی میں کہوں گا تو اپنی انویسٹمنٹ اور کر. یہ علی, اگر ہم جنرل پرنسپل بھی اپلائی کریں تو ہمیشہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس کام کا آپ کو نالج ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ڈیپ لیول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور آپ سپرفیشل نالج کی بیس پہ کوئی کام اسٹارٹ کریں ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز بھی ہو رہے ہوں گے, بلیک میل بھی ہو رہے ہوں گے. اچھا, اب ہم اسی کوزینس کی طرف ہی آتے ہیں. یو ڈسکس سم کوزینس ان کراچی. تو اب کراچی سے اسلام آباد آتے ہیں. اسلام آباد میں جب بھی فائن ڈائننگ کی بات آتی ہے تو دیر آر سو مینی اپ اسکل لیول ریسٹورینٹس وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں, لیکن جو فوڈ کا ٹیسٹ ہے وہ کہیں نہیں ملتا. مطلب مجھے تو کوئی فوڈ کا ٹیسٹ نہیں ملتا. اور پھر آپ کو شام کے وقت ہی زیادہ وہاں پہ ڈائننگ نظر آ رہی ہوتی ہے, ناشتہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی پوری مل جائے گی یا کوئی چنے اور اس قسم کی چیزیں. تو اسلام آباد میں بھی کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے فوڈ ولاگنگ کا؟ آپ جاتے ہو وہاں پہ اسپیشلی یا جسٹ گئے اور کچھ ٹرائی کر لیا؟ یاسر بھائی میرا نا, میں نا سیریز نہیں کرتا. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا, آپ ایک ٹریول, اچھا میں ایک چیز ہوں, میں مجھے ٹریولنگ کا بھی شوق ہے, ٹوریزم کا نہیں. یہ بھی ایک چیز میں کہہ رہا ہوں, ٹریولنگ کا. ٹورسٹ کیا کرتا ہے, اس کو ایڈونچر بھی چل جاتا ہے. یس. میں کمفرٹ زون میں رہتا ہوں, مجھے ایڈونچر پسند ہے, لیکن میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں اور میں جو ہے نا جا کے وہ کیمپ لگا کے تو میں کہیں پہ سو جاؤں. میں ٹریول کرتا ہوں اچھا کھانے کی تلاش کے لیے. ٹریول کرتے ہوئے اچھا کھانا مل جائے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کھانا اور سفر جو ہے نا ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. میں جب جہاں جاتا ہوں پھر اس کو ایکسپیرینس کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ یار یہاں پہ جو ہے نا, اسلام آباد میں ایک پلاؤ میں نے ٹرائی کیا تھا, مجھے واللہ اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, بڑا فیمس ہے وہ سیور پلاؤ. سیور تو خیر یہاں سے اسپیشل میں جاتا تھا. اچھا سیور کی بھی چلے, اب آپ نے نام لیا تو بتا دوں,
اتنا کوئی ہائی فائی وہ پلاؤ نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے جو ہے نا وہ یہاں اسلام آباد اس کے پاس آپشن نہیں ہے, اور وہاں پہ جو ایک ورکر کلاس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اکنامک کلیریکل اسٹاف ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ان کے لیے ایک اچھی چوائس ہے کہ آپ نے اگر لنچ کرنا ہے تو ایک وہاں باکس پہ آتا چلے ہے آپ جائیں, کے پاس, اور آپ اپنی آفس ٹیبل پر بیٹھے اور بیٹھے بڑے آپ اس مناسب کو پیسوں میں اس کا ہوتا ڈائننگ تھا. کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں, کچھ بائی چوائس ہوتی ہیں. یہ بائی ڈیفالٹ ہے سیور فوڈ جو ہے نا. اوکے, اچھا ایسا نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے, مجھے پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ ہم لوگ اسپیشل گجرانوالہ سے نکلتے تھے جب پنڈی جایا کرتے تھے ہم لوگ کھانے کے لیے اسلام آباد میں. اب تو ہر لاہور میں بھی آ گیا. اچھا یہ پنڈی کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو پنڈی میں کیا ملتا ہے؟ میں نے تو وہاں پہ جسٹ وہ گراٹو جلیبی کا نام سنا ہے, اور مجھے کچھ کبھی پنڈی میں کوئی, یار نہیں کھانے تو دیکھیں وہاں کیونکہ میں پہ 6-7 سال اسلام آباد میں رہا ہوں, تو جب کبھی کوئی پنڈی کی طرف جاتے تھے تو آپ کو وہ بورڈ نظر آتے ہیں اصلی گھاٹو جلیبی, اور اس وہ طرح کیا روڈ ہے, مری روڈ پر, مری روڈ کے اوپر. کھانے نا ہر جگہ پہ ہوتے ضرور ہیں, لیکن ایک حقیقت یہ دوسرے شہروں والے بھی مانیں گے, آپ یہاں سے لاہور کراس کر جائیں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, یہاں سے آپ گجرات کراس کر جائیں تو ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. مجھے اس میں کچھ حقیقت ہے بھی ہے, مطلب ہر پنڈی والا جب یہاں پہ آ کے اگر گجرات والا کھانا کھاتا ہے وہ کہے گا کہ ہاں یار واقعی یہ ٹیسٹ ہے. ایون کراچی والا بھی جب گجرات والا کے ٹریڈیشن کھانے کھاتے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ٹیسٹ ہے. باقی کوزینس جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی گھوم شوم کے یہاں پر آئی ہوئی ہیں. باربیکیو ہے جس میں جو سارا ترکش فوڈ ہے یا عربک فوڈ ہے, باربیکیو جتنا بھی ہے, لیبنیز ہے, یہ سارا دوسری مختلف ملکوں سے گھوم کے یہاں پاکستان پہنچا ہوا ہے. وہ ہر سٹی والا اپنے اپنے ٹیسٹ اور ریسیپیز کے مطابق اس کو وہ سرو کر رہا ہوتا ہے. رائٹ, تو ایسا نہیں ہے ہم چونکہ ہم سٹی میں موجود نہیں ہوتے اس لیے ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پنڈی میں فوڈ نہیں ہے, پنڈی میں بھی ہیں کھانے والے پوائنٹس, لیکن تھوڑے ہیں. یہاں پہ ہمارے شہر کی ایک یہ چیز ہے جتنی ہماری آئٹم نا, اچھا اب مٹن باربیکیو آپ کسی کا بھی کھائیں گے نا, جو ہلکے سے ہلکے کوئی اسٹال پہ بھی لگا رہا ہے تو آپ کو ایک اچھا ٹیسٹ دے گا. یہاں پہ تو سر جی بکرے کی جان, چھترے کی جان نکال لیتے ہیں لوگ گجرانوالہ میں. یہ ہماری خواتین بھی, آپ جب کوئی گوشت خرید کے گھر بھیجتے ہیں نا تو ہماری خواتین کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ آج کسائی نے گوشت ٹھیک سے کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا, اور آج کسائی نے گوشت آپ کو کون سا دیا. اچھا یہ جو آج کل کی جو جنریشن ہے, جو ہماری آج کل جو بیٹیاں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, چونکہ آج کل جو بچیاں ہیں نا وہ ذرا ان چیزوں سے دور ہی بھاگتی ہیں. مجھے نئی جنریشن کا تو نہیں پتا, لیکن یہ عموماً گجرانوالہ میں جو کھانے کے شوقین افراد ہیں یا گجرانوالہ کے جو لوگ ہیں نا, ان میں ان کے گھروں میں ان کی خواتین تک کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھی کسائی نے گوشت جو ہے نا وہ پکچر بنا کے بھیجا ہے, یا کسائی نے گوشت آج بڑے بکرے کا بھیج دیا ہے, بڑے چھترے کا بھیجا, گلتا ہی نہیں ہے, یہ چکر ان کو پتہ ہوتا ہے. مطلب یہ اس طرح سے کھانے کے شوقین ہیں ہم لوگ, تو یہ تو جان نکال لیتے ہیں. اچھا اب اس میں بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم کو ٹیسٹ کیوں نہیں ملتا. کسی کا بھی نام لیے بغیر بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے ہمیں نا بھیڑ کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے. اچھا بہت نہیں سے تو بھیڑ کے گوشت میں اور آئی مین جو چھترے کے گوشت میں کیا ڈفرینس ہے؟ سر بھیڑ کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے, اس بھیڑ کا جو جن سوئی نہ ہوئے. اچھا آئی مین کہ جس نے کبھی کنسیو نہ کیا ہاں ہو, اس بھیڑ کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے, اس میں کوئی, لیکن یہ جو 10-12 ہزار روپے میں جو وہ پورے بکرے دے دیتے ہیں, 1600 روپے کلو گوشت ہے, اور آپ 10,000 میں ایک 8 کلو کا جو بکرا کھلا رہے ہو لوگوں کو, سالم بکرا کہہ کے, تو وہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا کھلاتے ہیں پھر؟ بوڑھی بھیڑ کھلاتے ہیں, بوڑھی بھیڑ کھلاتے ہیں. وہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. ہاں گجرانوالہ کا بندہ یہ پہچان جاتا ہے, گجرانوالہ کا بندہ جو ہے نا وہ جو مٹن کھانے والا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ گوشت جو ہے نا اس میں کچھ دگڑ مگڑ ہے. اوکے تو یہ کچھ بلیک سائڈ ہے ریسٹورینٹس کی. آپ نے بڑا ٹپیکل ورڈ یوز کیا دگڑ مگڑ, لیکن آپ تھوڑا سا نا اس کو اردو فارم میں بتائیں تاکہ وہ ویور جو دگڑ مگڑ کو نہ سمجھ جائیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے. اچھا آپ بار بار مٹن کی بات کر رہے ہو, لیکن مجھے مٹن سے زیادہ چکن پسند ہے, اور چکن میں مجھے دیسی چکن تو اتنا پسند ہے کہ somebody if invites me, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یار مجھے کچھ بھی نہیں کھانا, مجھے نا تم دیسی مرغی کھلاؤ. اگر کسی گاؤں جا رہا ہوں تو میری فیوریٹ جو فوڈ ہے وہ دیسی مرغی ہے, ساتھ کو پودینے کی چٹنی ہو, تندور کی روٹی ہو, ساتھ فریش گرین سیلڈ ہو, تو کیا ہی بات ہے. تو آپ بتائیں کہ گجرانوالہ میں کوئی دیسی مرغی آپ کو اچھی مل جاتی ہے؟ چونکہ لاہور میں تو جب ہم لاہور میں کوزینس کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ بٹ کڑاہی بہت مشہور ہے, تو گجرانوالہ میں بھی کوئی دیسی مرغی کا کوئی سینٹر ہے جہاں پہ آپ کو اچھی؟ آج کل یہ پنڈ والا دے رہا ہے, پنڈ والا دے رہا ہے. مجھے کوئی
اتنا میں اس کو کہتا ہوں کہ آؤٹ کلاس ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ آپشن نہیں ہے تو وہ ایک اچھی جگہ ہے، پنڈ پہ آپ کو مل جاتی ہے. لیکن دیسی بھی اب وہ اوتھینٹک جو ہوگی نا گھروں میں پلی ہوئی دیسی نہیں ملتی. یہ لوگوں کو بتا دوں کہ دیسی جب ہم دیسی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں نا، دیسی مرغی کھانے کا جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہ دیسی مرغی کھانی ہے، اس کا مطلب اب یہی لینا چاہیے کہ کمرشل دیسی مرغی. اوکے، مطلب جو وہی جو فارمنگ سے دیسی ہوئی ہوئی ہے، یا جو مصری جسے کہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کوئی کہ بھی اوتھینٹک دیسی وہ نہیں ملتی ہیں، لیکن ہاں وہ فارمی سے اچھی ہوتی ہے، بریلر سے اچھی ہوتی ہے. اوکے. تو لاہور میں بتائیں کہ لاہور میں تو باٹی ہے، اس کی لاہور میں باٹی، بٹ ہاں ہے. اور باٹی کی کڑھائی واٹ اگر آپ نے اباؤٹ کھانی ڈفرینٹ ہو. کوزینس ان لاہور؟ یار لاہور والے میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، برا نہ مان جائیں گے. نہیں، لاہور آپ میں اوپنلی بات کریں. جو ٹیسٹ کا سب سے بڑا جو ہے نا کہ مطلب ٹیسٹ کیا ہے ان کی نظر میں، جس میں مرچیں زیادہ وہ کہتے ہیں یار یہ ٹیسٹ ہی ہے. اوکے. تو باقی یہ ہے کہ کھانے بڑے ہیں لاہور کے اندر بھی. دیسی آپشنز آپ کو کم ملتے ہیں، کانٹیننٹل فوڈ آپ کو کافی مل جاتا ہے وہاں پہ. فاسٹ فوڈ کی کافی ورائٹی ہے لاہور کے اندر. تو اس طرح سے اندرون میں بڑے ناشتوں کی آپ کی ورائٹیز مل جاتی ہیں کافی لاہور کے اندر بھی. مطلب چنے وغیرہ، اور جیسے وہ بڑے فیمس تو ہے وہ پھجا شجا، اور پھجا ہے، فصل حق تھا ایک. اس کے علاوہ اندرون میں بڑے ریسٹورینٹس ہیں، بڑے ناشتہ پوائنٹس ہیں. تو لاہور میں جو کہ ملٹی سٹیزنز رہتی ہیں، وہاں پہ کسی نے اوکاڑا سے آ کے ریسٹورینٹ بنایا، کسی نے پنڈی سے جا کر بنایا، کسی نے کہیں سے جا کر بنایا. اس لیے آپ کو وہاں پہ مختلف ٹیسٹ، سب کو الگ الگ جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ چیزیں ملتی ہیں. اوکے. تو یہ ہے فوڈ لاہور میں بہت ہے، ان کے لیے کور کرنے کے لیے بھی بہت فوڈ ہے وہاں پہ. اس لحاظ سے مجھے بڑا کم ٹیسٹ انسپائر کرتا ہے. مطلب گجرات میں بھی 2-3 ہزار ریسٹورینٹ ہیں، میں نہیں سب کور کرتا ہے، نہیں جاتا ہے. مجھے ٹیسٹ بہت، میرا ٹیسٹ کو لے کے نا کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اوکے. اچھا علی، یہ بتاؤ کہ جو ابھی جن زی ہے، یہ کڑاہی، ہریسہ اور اس قسم کی جو ٹریڈیشنل فوڈس ہیں ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے. یہ بچے برگر، شوارما اور فاسٹ فوڈ کو بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ فاسٹ فوڈ تو میرے حال سے پورے پاکستان میں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو جو ڈفرینٹ برانڈ چینس ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جو لوکل ریسٹورنٹس ہیں وہ کیا کوالٹی دے رہے ہیں وین اٹ کمس اباؤٹ فاسٹ فوڈ؟ کہ چیز کیسی ہے اس میں، جو آپ چکن دے رہے ہیں یا جو بریڈ پیس ہے اس کی کیا کوالٹی ہے؟ از اٹ فائن کہ بس بزنس ہو رہا ہے موسٹلی؟ یار یاسر بھی موسٹلی تو دیکھیں وہ پیسے کمانے بیٹھے ہیں تو کمرشلی ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لے سکتا ہوں. ہمارے گجرانوالہ میں ایک ایسا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ بھی ہے جس کا کچن دیکھ کے آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، جو ہائیجین پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. اوکے. اور ایسے ایسے فاسٹ فوڈ بھی ریسٹورینٹس یہاں پہ موجود ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں. ڈاکٹر سوسی ہے، آپ اس کے کچن میں جائیں. چونکہ میرا ان کے ساتھ ریلیشن بھی ہے، ہمارے بھائی ہیں. اور آپ میک ڈونلڈ کے SOPs لے لیں، ڈاکٹر سوسی کے SOPs لے لیں، آپ کو سیم ملیں گے. اوکے. ایک چیز لوگوں کو یہ سوچنی چاہیے، اب آئندہ جیسے جیسے سال گزریں گے نا، لوگ کوانٹٹی کانشیس کم ہو جائیں گے، ہائیجین کانشیس زیادہ ہو جائیں گے. ویری ٹرو. ہر ریسٹورینٹ کو چاہیے اپنی کوالٹی پہ جو ہے نا وہ کام کرے، کوالٹی کو، ہائیجین کو بہتر بنانے پر کام کرے، کوالٹی کو بہتر بنانے پر کام کریں. اور لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ نے اچھی کوالٹی فوڈ کھانی ہے تو آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. اوکے. آپ 150 میں زنگر کھاؤ گے تو آپ کا معدہ ہی خراب ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے، وہ کس مطلب جلو گھی میں پکا ہوا ہے یا چلو گھی میں پکا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ گھی کے جس کو آپ بار بار گرم کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنٹس ہیں، اس میں ایسے ریڈیکلس ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو 150 میں زنگر برگر مل رہا ہے تو وہ کتنی لو کوالٹی کا ہوگا. ڈیفینیٹ بات ہے. تو ویل علی، سو فار وی ڈسکسڈ بگ سٹیز، اسلام آباد، کراچی، لاہور، اور پھر گجرانوالہ کو ہم نے ڈسکس کیا. تو ابھی تک آپ نے جتنی بھی فوڈ ولاگنگ کی ہے، کن کن سٹیز میں آپ گئے ہیں اکراس دا کنٹری، اور پھر کن کن کنٹریز میں آپ جا چکے ہیں؟ پاکستان میں تو میں لاہور، گجرانوالہ، پنڈی، اچھا ایک مطلب کھائی تو میں نے تقریباً ہر پورے پاکستان سے ہوا ہے. کور کس کس کو کہ یہ الگ چیز ہے، مطلب کھایا تو میں نے پورے پاکستان، میں نے کوئٹہ کا فوڈ کھایا ہوا ہے. کھایا ہے نا ہاں اپنی جیب سے. ہاں میں جیب سے ہی کھاتا ہوں. پٹرول بہت مہنگا ہو گیا یاسر بھائی. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے اپنی جیب سے کھایا ہے
اور پورے پاکستان میں کن کن شہروں میں آپ گئے ہیں وہ آپ میں بتائیں. آپ کو بتاتا ہوں, میں سر جیب سے کھا کے جو ہے نا کور کرتا ہوں. اب میں کراچی گیا ہوں, اس سال بھی جب میں کراچی ٹور کر کے آیا ہوں تو واپسی میں ملتان اور بہاولپور بھی رکا تھا. آلموسٹ جو ہے نا میرا تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے خرچہ. میں اپنی گاڑی پہ گیا ہوا تھا اور میں 2 ہی بندے گئے تھے, میں اور اچھا بائی ایئر زیادہ کنوینئنٹ رہتا ہے یا نہیں بائی ایئر تو آپ یہ نا کہ آپ کراچی کے پھر آپ کراچی ہی کور کرو گے. اس دفعہ میں کہا کہ روڈ ٹرپ کر کے آتے ہیں ذرا, اسی دوران اچھا جتنا پھر کور جتنے ہوگا. بھی شہر تھے تو آپ سب ہاں میں وہ کوشش کی مطلب. اور ایک چیز میری مسکنسیپشن میری بھی ختم ہوئی اس ٹور کے دوران کہ ساؤتھ پنجاب میں ہم یہاں پہ بیٹھے یہ بات کرتے ہیں کہ یار شاید وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن ساؤتھ پنجاب میں مجھے بڑا مزہ آیا اس دفعہ. ملتان کے فوڈ خاص طور پہ. کیا ہے ملتان میں؟ سر ملتان میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, کیونکہ بڑا ہم تو اچھا. جب بھی ملتان کا نام آتا ہے, کیونکہ 2 سال پہلے جب میں ملتان گیا تھا تو وہاں پہ وہ زیادہ ڈوڈا اور سون ڈولی روٹی, حلوہ ڈوڈا اور سون حلوہ تو وہ وہاں اس قسم کی چیزیں وہ میٹھی ملتانی سون چیزیں. حلوہ تو فیمس ہے نا, لیکن ملتان میں ویسے سب کچھ ملتا ہے, لیکن وہاں کا ٹریڈیشن جو ہے وہ ایک ڈولی روٹی ایک ہے ڈش, وہ تھوڑی سویٹ روٹی ٹائپ ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں وہ. لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پہ ملتا ہے وہ اچھا ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ اچھا ملتا ہے. میرا یہ بڑا کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ مجھے تھا کہ یار ساؤتھ پنجاب میں پتہ نہیں کھانے کس طرح کے ہوں گے, لیکن وہ اچھے کھانے وہاں پہ ملتان میں خاص طور پہ آپ کو اچھے کھانے مل جاتے ہیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ میں کراچی گیا ہوں, سر 1.5-2 لاکھ روپیہ میرا خرچہ ہوا ہے. میں اس سے پچھلے سال جب گیا تھا تب بھی 1.5 لاکھ خرچ کر کے آیا تھا. یہاں جب بھی ٹور پہ جاتے ہیں پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہوا ہے. میں اس ٹور سے جب دبئی سے واپس آیا ہوں تو 250 روپے چھوڑ کے گیا تھا, آیا ہوں 250 ہو گیا. ابھی پھر پیٹرول نہیں مل رہا یاسر بھائی, تو ہم لوگ جیب سے کھاتے ہیں. پیٹرول نہیں مل رہا. somebody was saying yesterday کہ پیٹرول نہیں مل رہا, تو یار کیوں نہیں مل رہا؟ میرے خیال اب سے میرا ہر خیال جگہ ریٹ پہ اور مل بڑھے رہا گا, ہے, اس لیے نہیں مل رہا. اس وجہ سے ہاں وہ ریٹ اور چلے بڑھے گا, اللہ ظہیر اندوزی کرنے والوں کو ہدایت دے. سیدھے راستے پہ لگائے, آمین. اور ظہیر اندوزی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اچھا مجھے علی یہ بتائیں کہ پنجاب کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور وی ٹاکڈ اباؤٹ کراچی, تو پشاور جو ہے کے پی کے اپنے ڈفرینٹ کوزینس ہیں. آئی مین وہ جو نمکین گوشت ہے, چپلی کباب اور اس قسم کی چیزیں, تو ادھر بھی آپ کبھی گئے ہیں؟ ہاں میں نے پشاور بہت کھانا کھایا ہوا ہے. اوکے, تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پشاور میں آپ کو جو یہ مٹن پلاؤ, مٹن بیف میں بھی ملتا ہے, وہاں مٹن میں بھی پلاؤ, وہاں پہ جو قابلی پلاؤ یا کہتے ہیں جسے ہم لوگ, یا پشاوری کہتے ہیں, بہت شاندار وہاں پہ ملتا ہے. وہاں پہ جو پشاور والے زیادہ تر دمبا کھاتے ہیں. اوکے یار اصل میں پھر بات مجھے ڈیفائن اس لیے یاسر بھی کرنی پڑ جاتی ہے. اچھا وہ دمبا کھا لیتے ہیں, ہم لوگ دمبا یہاں پسند نہیں کرتے, تو یہ ریزن صرف آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کو فلانا کوزین پسند نہیں آیا ہے. وہ کھاتے ہیں اور بڑا شاندار ہوتا ہے. مجھے تو بہت پسند ہے وہ, اسپیشلی جو پٹا دکا ہے, پٹا دکا, وہ لاڑ میں پکاتے ہیں اس کو, اسی کی چکی کی جو چربی جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ پکاتے ہیں. نمکین گوشت کا سن کے نا میرے بہت منہ میں شاندار, پانی آ رہا ہے. اور ایسا وہ بناتے ہیں کہ آپ ایک بندہ 2 کلو گوشت کھا جائے پشاور میں جو بناتے ہیں. فائن. اب ان کی شنواری مجھے اتنی پسند نہیں, لیکن ٹپیکل وہاں کی آئٹم ہے شنواری ہو گیا, یا سلیمانی جسے کہتے ہیں, جو بغیر گریوی کے گوشت وہ بناتے ہیں, وہ بڑا شاندار. پھر ان کا دم پک جو ہے وہ بڑا شاندار ہے. پھر پشاور میں آپ کو یہ جو روسٹڈ پورا بکرا ملتا ہے گرل ہوا ہوا, وہ بہت شاندار وہاں پہ ملتا ہے آپ کو. پشاور کے مٹن میں کھانے پشاور کے بہت اچھے ہیں. اوکے, اینڈ واٹ اباؤٹ ناردرن ایریاز, ہنزا, گلگت ہاں یہاں بلتستان؟ پہ آپ کو فوڈ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہاں کے ٹریڈیشنل آپ کھا نہیں سکتے, تو وہاں کے جو یہاں والے یعنی کہ یہاں کی جو کاپیز وہاں پہ بنتی ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کا پانی مختلف ہے, وہاں کا پیاز مختلف ہو جاتا ہے. وہاں کا پانی بہت شفاف ہے. تو شفاف ہے, کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے, اٹس ریالٹی بھائی. موسم مختلف ہے. صاف ستھرا پانی آپ کو چشموں کا ملتا ہے, اور وہ اتنا میٹھا پانی ہوتا ہے, اور آئی مین آپ وہ پانی پیتے ہیں آپ کو بھوک بڑی اچھی لگتی ہے. ہاں اس طرح کے تو پانی بھی ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا پیاز, وہاں کی سبزیاں جو ہیں وہ بڑی ڈیٹ مسالے قسم کی مختلف ہیں, ہوتی ہیں. گلتی نہیں ہے. مطلب یہاں چکن آپ 30-15 منٹ میں گال لیتے ہو, وہاں پہ آپ کا چکن وہ گلتی نہیں, وہاں چکن نہیں گلتا آپ کا, تو گوشت تو دور کی بات ہے. اوکے, تو وہاں پہ آپ کو فوڈ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ میرے حال سے گوشت کو ڈرائی کر کے اور وہ پکا رہے ہوتے ہیں, جو کہ بہت ٹھنڈے علاقے ہیں. سردیوں میں تو پہلے بوائل کر لیتے ہیں, پھر اس کو سنو فال ہو رہی ہوتی ہے. تو اچھا اب ہم تھوڑا سا نا ویلاگنگ کی طرف آتے ہیں. کوزینس کو میرے حال سے ڈسکس کر لیا, لیکن میں آپ کے انٹرنیشنل ٹورس کا جو میں نے پوچھا تھا وہ نہیں آپ نے بتایا کہ کس کس کنٹری میں گئے ہیں. دبئی, سعودی عربیہ, اس کے علاوہ ترکی میں بہت پرانا گیا ہوں. اوکے, ترکی میں گیا ہوں, اور ملیشیا, یہ 4 کنٹریز میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں. ہاں ایران بھی, ایران میں بہت پرانا, میں 2006 میں گیا ہوا تھا. اوکے, تو وہاں مجھے چلو کباب بھی میں نے وہاں پہ چونکہ کھائی, چلو کباب تھا. مجھے بڑا مزے کا نام ہے. ادھر تو ہم کہتے ہیں چلو پر پانی لے کے ڈوب مرو.
تو یہ چلو کباب وہ کیا بھی ان چیز کی ہے؟ وہاں ڈش ہے. اس جو وہ تب کی میموریز میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرا خیال ہے وہ بڑی فیمس وہاں ڈش ہے شاید ایران کے اندر, چلو کباب. ہے وہ کیا؟ رائس اور کباب ہیں, رائس اور کباب, اور بہت شاندار جو ہے نا وہ بنتے ہیں وہاں پہ. پھر ترکش کھانے تو آپ مطلب بات ہی نہ کریں. ترکی میں تو آپ کو نہیں بات باربیکیو, کریں گے, کیوں نہیں کریں سر گے. مطلب ترکش کھانے تو باربیکیو تو ترکی میں اینڈ ہو جاتا آپ کا. اچھا, سویٹس میں ترکی اینڈ ہو جاتا آپ کا. ہاں زبردست. وہاں مطلب بکلاوے ہوں یا کوئی بھی ترکش جو سویٹس ہے نا, یہ بھی ترکی بھی میں اچھا, پرانا آپ گیا نے ہوں. سویٹس کی بات کی ہے تو سویٹس میں تو گجرانوالہ میں بھی بڑا نام ہے. بہت اچھی سویٹس ہیں سویٹس کے گجرانوالہ میں. کئی قسم کے حلوہ جاتے ہیں, اور گجرانوالہ کی جو مٹھائیاں ہیں نا وہ دیسی مٹھائیاں جو ہماری حاضر, وہ دوسرے شہر والے بھی گجرانوالہ کی مٹھائی کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ گجرانوالہ اوکے میں. فائن. اچھا مجھے علی یہ بتائیں کہ جو فوڈ ولاگنگ ہے, کوئی بھی ایسا آئی مین ولاگر ہے یا کنٹینٹ کریٹر ہے وہ اس انڈسٹری میں آنا چاہ رہا ہے, تو کیا یہ انڈسٹری وین اٹ کمز اباؤٹ اٹس مونیٹائزیشن یا کارپوریٹ بینیفٹس, تو یہ آپ کو کارپوریٹ بینیفٹس بھی دیتی ہے, آپ اس میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں؟ یاسر بھائی فوڈ ولاگنگ نا اصل میں ایک ذمہ داری والا کام ہے. اوکے. ہاں آپ نے فوڈ کو ایز اے کنٹینٹ لینا ہے نا, اگر مطلب کچھ آج کل جو نا ولاگر وہ جو آپ کو اصل بات بتا رہا ہے, جو مطلب آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے. خیر سارے ولاگنگ کرنے والے ولاگر ہی ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں آج کل جو ہو رہا ہے نا وہ ایکچوئل ولاگنگ نہیں, وہ کنٹینٹ کریشن ہو رہی ہے, جس میں آپ صرف ایک کھانے کو بڑا اچھا اس کے سنیمیٹکس بنا کر اور آپ اس کی ایک اسکرپٹڈ اس کی تعریف بیان کر کے لوگوں کو آپ نے اپیل کرتے ہو. اسکرپٹڈ کنٹینٹ کی بات کی ہے, تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, بیکاز وی یوز ٹو انٹریکٹ وتھ سو مینی کنٹینٹ کریٹرس کے وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں ریسٹورینٹ نے, فلاں برانڈ نے ہم سے کلیبریشن مانگی, ہمیں اپروچ کیا گیا, اور وہ پیڈ آئی مین کنٹینٹ ہوتا ہے, وہ اپنے جو ریویو دے رہے ہوتے ہیں وہ آئی مین جینون ریویو نہیں ہوتا اوبیسلی, جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں آپ نے اس تو کو اس کی جینوین دے ہی نہیں تعریفیں سکتے کرنی ہیں. تو یہ جو پیڈ آپ ریویو دے رہے ہیں, تو میرے حال سے تو دس از اگینسٹ دا پروفیشنل ایتھکس. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسی لیے میں پیڈ ریویوز کے خلاف ہوں. آپ جب پیسے لے رہے ہو نا کسی سے, تو آپ وہ نہیں پھر بتا سکتے کہ یار جو ہے, آپ وہی بتاؤ گے جو آپ کو اس نے بولا کہ یار یہ بتانا ہے آپ نے. کنٹینٹ کریشن جب آپ کرتے ہو نا, کنٹینٹ کریشن آپ ایک اچھی سنیمیٹک بنا رہے ہو, آپ اچھے جناب کھانے اس کی پریزنٹیشن دکھا کے تو لوگوں کو صرف اپیل کر رہے ہو کہ بھائی یہ یہاں سے ملیں گی چیز, ٹیسٹ پہ آپ کچھ نہیں بتا رہے اس کا. یہ ہے ذریعہ پیسے کمانے کا. اوکے, ویوز بھی آپ کو مل جاتے ہیں, آپ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں. لیکن جب آپ ولاگنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. میں مطلب آپ کے سامنے اب آپ کی بھی اس پوڈ کاسٹ میں بتا دوں کہ میں نے علی کام والے پیج کے اوپر آج تک کبھی پیڈ ویڈیو نہیں کی. کمنٹس مجھے بڑے آتے ہیں نیچے, لوگ کہہ رہے پیڈ ہوتے ہیں. ویڈیوز کس پلیٹ فارم سے کرتے سر ہیں؟ ہم پیڈ ویڈیو جو نا ہم لوگ کرتے ہیں گجرانوالہ پیج پہ. اوکے. اچھا, اس پہ بھی ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, اس پہ ہم انٹروڈکٹیو ویڈیو بناتے ہیں, فوڈ پہ ریویو نہیں دیتے. اوکے, مطلب کبھی یہ نہیں ہم کہیں گے یار اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے. انٹروڈکٹیو ہے کہ یہ ایک نیا ریسٹورینٹ آیا ہے اور یہ یہاں پہ اوپن ہوا ہے, یہاں پر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے دیکھ لیں, انجوائے کر لیں. اس پہ ایک ڈسکلیمر بھی دیا ہوتا ہے کہ اس پہ ہم لوگ ٹیسٹ پہ کوئی ریویو نہ ہم دیتے ہیں نہ گجرانوالہ پیج کی طرف سے کوئی بندہ اس پہ دے رہا ہوتا ہے ٹیسٹ پہ ریویو. اچھا, میرا جو کویسچن تھا وہ وہیں پہ ابھی کھڑا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ برانڈس کلیبریشن کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو کیا ایک فوڈ ولاگر اتنا ارن کر سکتا ہے کہ وہ فیملی کے لیے بریڈ ون کر سکے؟ یار فوڈ ولاگ کر سکتا ہے اتنا ارن کر سکتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی ولاگنگ کر رہا ہے. اوکے, مطلب حالی مونیٹائزیشن سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہ صرف فوڈ ولاگنگ آپ کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کچھ یار آپ اور بڑی چیزیں ہیں, آپ اس پہ آؤ, آپ وہ بتاؤ لوگوں کو. اب فوڈ ولاگنگ اب جو کوئی کرے گا نا, اگر وہ فوڈ ولاگنگ کمپرومائز کرے گا, اتنا کمپٹیشن ہے, ہر بندہ کیمرہ اٹھاتا ہے وہ ولاگر ہی ہے. جو جس کے پاس فون ہے نا وہ ولاگر ہی ہے, وہ کھانا بھی کھاتا ہے, ہر بندہ کھانا کھاتا ہے, وہ فوڈ ولاگر بھی بن گیا ساتھ ہی. تو وہ گندا نہ کریں آپ, مطلب لوگوں کے پیسے ضائع نہ کروائیں آپ ارن کریں. اس کے طریقے آپ جیسے میری مونیٹائزیشن ہے, مجھے مطلب آلموسٹ میرا خیال آپ سے میں نے ایک دفعہ اسٹیٹ شیئر بھی کیے تھے, مطلب کسی مہینے $7,000 ہو جاتا ہے, کسی مہینے $14,000 بن جاتا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. اس پہ تو میں کسی ریسٹورینٹ سے نہیں میں پیسے لے رہا, مجھے فیس بک پے کر رہا ہے میری ویڈیوز کے لیے. اوکے.
اچھا علی یہ بتائیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹاپ کے فوڈ ولاگرس ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹاپ کے ٹک ٹاکرس ہیں وہ آپس میں میٹ اپس رکھتے ہیں، کلیبریٹ کرتے ہیں. تو جو فوڈ ولاگرس ہیں ان کے بھی میٹ اپس ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی اپنی کوئی ایسوسیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جس میں یہ کچھ ایتھکس کو یا ایک ریگولیٹری باڈی آپ سمجھ لیں کہ بنا سکے کہ جس میں یہ طے کریں کہ یار کیا ہمارے ایتھکس ہونے چاہیے، کیا کچھ ایسے ایس او پیز ہونے چاہیے کہ جن ایس او پیز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو آپ پروفیشنلی کیری کر سکیں. یہ ہو نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا، ایس او پیز بن نہیں سکیں گے. ایک فوڈ بلاگر ہے وہ کرتی ریسٹورینٹ کی پروموشن ہے، اوکے. اور دوسرا کہتا ہے یار میں نے اوتھینٹک کرنا ہے. وہ کیا آپ ایس او پیز لکھیں گے، آپ کیا اس میں یونٹی آپ کی بنے گی؟ آپ ایک فوڈ بلاگر وہ بنائے گی، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے پیڈ ویڈیوز کرنی ہے صرف. اوکے. تو وہ کیا کسی کا اوتھینٹک ریویو دے گا؟ یا کیا وہ جس نے پہلے سے پیسے نہیں لگانے وہ کیا کسی کا اوتھینٹک ریویو دے گا، یا وہ کیا کمیونٹی میں آئے گا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے میرا خیال ہے. ہاں میٹ اپس وغیرہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ میٹ اپس اور طریقے کے ہوتے ہیں، مطلب ایز کنٹینٹ کریٹر جو آپ میٹنگز ہوتی ہیں آپ کی یا میٹ اپس ہوتے ہیں اس میں وہ چل جاتا ہے. لیکن فوڈ بلاگر جو ہے نا یار، میں فوڈی ہونا ایک ڈفرینٹ بالکل الگ چیز ہے، فوڈ بلاگر ہونا ڈفرینٹ الگ چیز ہو جاتی ہے. بلاگنگ میں تو آپ پھر کچھ بھی کر دیتے ہو. اوکے. اچھا علی آپ کو فاؤنڈر بھی ہیں مرچو کے، تو اچھا چونکہ آپ فوڈ بلاگنگ کرتے ہیں تو نام بھی آپ نے بڑا مرچی ٹائپ رکھا ہوا ہے. تو مرچو کا ورڈ جب ذہن میں آتا ہے تو اٹ ساؤنڈس لائک کہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی فوڈ چین ہے. تو کیا ہے مرچو اور واٹ آر دا سروسز یو آر یہ آفرنگ؟ ایک کریکٹر ہے مرچو، کلیور مرچو کے نام سے. اوکے. ہاں وہ ایک ہم نے پڑھی تھی اسٹوری 5 کلاس میں یا 8 کلاس میں شاید ہے یہ اسٹوری. تو اس سے یہ رکھا ہوا ہے کلیور مرچو، جو کہ ہمارا یہ ایک بزنس سولوشن سروسز ہے ہماری ساری، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کر، پی آر ایجنسیز کو لے کر، لیگل جو بزنس سولوشنز ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہم لوگوں نے اس کا نام مرچو رکھا تھا. اوکے وی آر کلیور، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بزنس کو کیا چاہیے. اوکے. کیا نہیں اچھا علی چاہیے. یہ بتائیں کہ جو نئے آنے والے کانٹینٹ کریٹرس ہیں یا وہ لوگ کہ جو فوڈ ولاگنگ انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ فوڈ جو تو بھائی فری کھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں نا، کہ بھائی فری کھانا ملتا ہے یہاں پہ، تو ان کو تو میں ان سے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ یار نہ آؤ. اوکے. محنت کرو. ہاں آپ کنٹینٹ بناؤ، اپنے کنٹینٹ سے کماؤ. کسی کے مطلب اس لیے نہیں کہ آپ فری کھانا آپ کو مل جائے گا تو آپ اس لیے جو ہے وہ آپ آ رہے ہو فوڈ بلاگنگ کے اندر، یا آپ کو ریسٹورینٹ والا پیسے دے گا آپ اس لیے فوڈ بلاگنگ کے اندر آ رہے ہو. اپنا کنٹینٹ اتنا اچھا بناؤ. میں نے آج تک کبھی اپنے کنٹینٹ میں اپیل نہیں کی لوگوں سے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ آج تک نہیں کی ہے. کیا تو جب میرا کنٹینٹ اتنا جاندار ہو جائے گا نا تو لوگ خود کریں گے. یس. تو ہاں جب ہو جائیں گے زیادہ فالوور 5 لاکھ 6 لاکھ کراس کر جائیں گے تو اس کے بعد کریں گے اپیل بھی. تب لوگ کہیں گے بھی اب کرو آ کے. ابھی میں نہیں کرتا ہے کیونکہ میں خود ابھی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے نا اس مقام پہ نہیں خود کو سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں اثر بھی ہوتا. میں منتھلی ویکلی ایک ویڈیو کرتا ہوں، کسی منتھ میں 5 کسی میں 4 میں دے دوں، کسی میں 3 بھی دے دیتا ہوں. ٹائم ہی نہیں ہوتا، اپنے اتنے دوسرے کام ہوتے ہیں. تو کھانے کی روٹین ہماری ہے. اب میں ڈیلی باہر سے کھانا کھاتا ہوں، اگر میں ڈیلی اس کو کور کرنا شروع کروں تو بہت کنٹینٹ ہو جائے میرے پاس. نہیں آپ ڈیلی باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو بیگم نہیں کہتی کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے؟ روٹین ہی نہیں ہے واللہ یاسر بھائی. میری 15-16 سال سے روٹین باہر سے کھانے کی. میرا بہت زیادہ حصہ زندگی کا ہاسٹل میں گزرا، پھر میں ابروڈ بہت رہا ہوں میں. تو اس لحاظ سے اس وجہ سے نا مطلب مجھے بہت روٹین ہی میری ایسی ہے. مطلب آج مجھے کئی سال گزر گئے میں نے گھر سے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، اور ابھی تک میں نے آپ کے ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے میں نے ابھی بھی ناشتہ نہیں آج کیا. اچھا یہ تو بڑی غلط بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی کے لیے، ہیلدی مائنڈ کے لیے آپ کو بریک فاسٹ بہت نیوٹرینٹس رچ کرنا چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بریک فاسٹ لائک اے کنگ، لنچ لائک اے پرنس اینڈ ڈنر لائک اے بیگر. تو میرے حال سے یہ آپ کا ذرا الٹ سین چل رہا ہے کہ ڈنر آپ ہیوی کرتے ہیں. ڈنر بھی تو آپ لیٹ سوتے ہیں پھر؟ میں لیٹ سوتا ہوں، بہت لیٹ سوتا ہوں. اوکے فائن. اینی ویز علی گام تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم. اور مجھے بڑا اچھا لگا، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کو تھا، اسپیشلی وین اٹ کمس اباؤٹ ڈفرنٹ کوزینس اکراس دا کنٹری. اور پھر انشاءاللہ کسی نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ، چونکہ آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور پھر آپ ایک انفلوئنسر بھی ہیں،
تو ہم اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں گوجرانوالہ کے جو ایشوز چیلنجز ہیں اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس اینڈ کیپ کامنٹنگ, اور آپ کامنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں کس گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے. تھینک یو. آپ سب زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.